سے جو نیت معتبر بتلائی گئی اسی میں اجر و ثواب ہے، اور وہی کے ذریعے سے جو نیت غیر معتبر بتلائی گئی ان پر کوئی اجر و ثواب نہیں۔ اب امام بخاری علیہ رحمہ کی ایک کتاب ہے الادب المفرد، اس میں ایک روایت لائے کہ بیوی بچوں پر خرچہ جو شوہر پر واجب ہے لیکن نیت کی وجہ سے اس میں بھی کتنی خیر آ جاتی ہے۔ اب بیوی کی عادتیں آپ سب جانتے ہیں، چونکہ لڑکیوں کا مدرسہ ہے اس لیے تھوڑی عورتوں کی باتیں بھی کرنی ہے۔ بیوی کی عادت جانتے ہیں اور بیوی شوہر کی عادت کو جانتی ہے کہ بھئی پہلی تاریخ کو آپ خرچہ دیتے ہیں لیکن تھوڑا ہاں کر جو 5 دن نکلا آپ نکالنے کی کوشش کرتے ہیں، تو وہ بھی بڑی ہوشیار ہے۔ وہ 25 تاریخ سے جو ہے الارم بجانا شروع کرتے ہیں۔ کیا آپ کو معلوم ہے گیس کا بوتل ختم ہونے کو ہے، دودھ والا بل مانگ رہا ہے، اسکول کی فیس کھڑی ہے تاکہ 31 تک پیسہ آ جائے۔ اب 31 آ گئی، روزانہ یہ الارم سنتا رہا، جیب میں تیار تو تھے، نکالا اور کہا لے مال کی پوجاری کر دے دیا۔ تو فقہا کہتے ہیں نفقہ جو واجب تھا وہ ادا ہو گیا لیکن اس پر کوئی اجر و ثواب نہیں ملا۔ اب اجر و ثواب کے لیے کیا کرے؟ جب بیوی کو پیسے دے خرچے کا تو کہے اللہ تو نے اس کو میرے ماتحت رکھا ہے اور اس کا خرچہ میرے اوپر واجب کر رکھا ہے، اللہ تیرے حکم کو میں پورا کر رہا ہوں، تیرے نبی کے حکم کو پورا کر رہا ہوں، یہ دے رہا ہوں۔ تو نفقہ بھی ادا ہو گیا اور جتنے روپے خرچے کے دیے اتنے روپے صدقہ کرنے کا ثواب بھی مل گیا۔ اب بعض لوگ پوچھتے ہیں کہ نیت کیا چیز ہے؟ تو نیت ارادے کا نام، کا ارادہ کس کو کہتے ہیں؟ تو میرے پیر و مرشد حضرت مفتی احمد صاحب خانپوری دامت برکاتہم حضرت کی صحت کے لیے دعا بھی فرمائے، اللہ حضرت کو خوب صحت عطا فرمائے۔ انہوں نے بڑا اچھا جو ہے مطلب بیان کیا کہ ایک آدمی ابھی پیٹ بھرا ہوا ہے، مدرسے والوں نے کھلا دیا اچھی سے بریانی مراد آباد کی، یہاں کی لوکل آئٹمیں بھی کھلا دی۔ اب باہر نکلتے نکلتے کہتے ہیں کہ اللہ ان کو جزائے خیر دے، میں نے سیراب ہو کر کھایا، لیکن اتنے میں دوست کے مکان پر پہنچے چائے پینے کے لیے اور اندر سے مچھی کے تلنے کی خوشبو آ گئی۔ کھانے کا کوئی ارادہ نہیں تھا لیکن جیسے خوشبو پہنچی تو کہا کہ زیادہ ہو تو ایک ٹکڑا دے دو، کہا یہ ہے نیت، ارادہ۔ تو ہم جو ہے نیت اور ارادے کے اندر مضمون کو، عزائم کو لمبے رکھیں کہ نیت ایک کام کی، 10 کام کی، کہ ہم اپنے گھر میں کھڑکی رکھوا رہے ہیں اس لیے کہ اذان کی آواز آئے، یہاں سے جو ہے میں اللہ کے نیک اور مقبول بندوں کو دیکھ سکوں۔ بہت ساری نیتیں ایک عمل میں کر سکتے ہیں۔ تو خیر انما الاعمال بالنیات شروع میں تو بتلا دیا کہ اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے، اور نیت کے ساتھ ساتھ اخلاص ضروری، اگر اخلاص نہیں آیا تو سارے عمل بیکار۔ اب مولانا نے کہا اتحاد اور اتفاق، یہ بات آ گئی۔ اب میرے اندر اور آپ کے درمیان میں اتحاد کیوں نہیں ہو رہا ہے، اتفاق کیوں نہیں ہو رہا ہے؟ تو پتہ چلا کہ عجب اور تکبر 2 بیماریوں میں مبتلا ہوں۔ اگر یہ 2 بیماریاں ہم سب چھوڑ دیں، سچی پکی توبہ کر لیں تو اتفاق ہی اتفاق ہے۔ اب میں دونوں کی تھوڑی سی تشریح کر دوں جو ہمارے مشائخ نے کی۔ عجب کہتے ہیں اپنے آپ کو بڑا سمجھنا لیکن دوسرے کو حقیر نہ سمجھنا، اور تکبر کہتے ہیں اپنے آپ کو بڑا سمجھنا، دوسرے کو حقیر سمجھنا، دونوں حرام ہیں۔
تو ہمارے مشائخ کہتے ہیں کہ ہر ایمان والا یہ کہہ دے کہ میں کچھ نہیں ہوں، میں کچھ نہیں، مجھے کوئی تکلیف پہنچائے میں اس کو معاف کر دیتا ہوں، دنیا کے اندر بسنے والے سارے انسان مجھ سے بہتر ہے۔ اگر یہ جملہ میں کہہ دوں تو اب میرا کوئی دشمن ہی نہیں، سب مجھ سے بہتر، اور اپنے آپ کو بہتر بنانے کے لیے جھگڑا کہ میں نے کہا میں بہتر، میں محتمین، تو وہ دوسرا کہے گا میں ناجی میں اعلیٰ بن کے بتاؤں، تیسرا کہے گا میں رئیس الجامعہ بن کر بتلاؤں۔ تو جب میں پناہ آیا تو یہ ساری نا اتفاقیاں آ گئی۔ کوئی اگر میرے پاس آئے کہ مولانا آپ مولوی لوگ کرتے کیا ہو؟ بس کھانا اور یہ سب، یہ کیا ہے؟ اللہ کی قدرت پر اللہ جو ہے کھلاتا ہے، اللہ پلاتا ہے، تو اب جو ہے ان کو لوجک، انگریزی میں کہتے ہیں لوجک، عقلی دلائل، یہ پوچھتے عقلی دلائل کیا ہے؟ اللہ بڑے ہیں، سب سے بڑے ہیں، میں نے مانا اور یہی میرا ایمان ہے، وحید اللہ، اللہ کو ایک مانو، اللہ کو ایک مانا، کیوں مانا؟ کہ ساری طاقت اور قدرت کا مالک وہ ہے۔ آج ہم رونا روتے ہیں کس کا؟ روزی کے معاملے میں، روزی کے معاملے میں ہم پریشان، اور قرآن نے دونوں کیفیتیں بیان کی کہ کبھی تو کہہ دیتا ہے ربی اہانن، اور کبھی کہہ دیتا ہے ربی اکرمن، اور گھر کے باہر لکھ دیتا ہے ھذا من فضل ربی۔ تو حضرت حکیم الامت نور اللہ مرکزہ کا ایک نقطہ عرض کر دے مولانا، عرض کرو کہ حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ نے لکھا سورہ علم نشرہ کی جو ہے تفسیر میں، ان مع العسر یسرا، تکلیف کے بعد راحت۔ تو حضرت فرماتے ہیں کہ میں تو لوگوں سے کہتا ہوں کہ تکلیف آئے تو خوش ہونا چاہیے، اس لیے کہ قرآن کا وعدہ ہے تکلیف کے بعد راحت، اور قرآن اپنے وعدے میں سچا ہے۔ تو اب نیت کا تعلق جو ہے دل سے ہوا، اللہ بڑے ہیں، اب میں اپنے آپ پر غور کروں تو اللہ نے مجھے خود کو کروڑ پتی بنا رکھا ہے، ہر انسان کس طرح سے؟ آپ کے پاس کوئی آیا کہ بھئی ایک آنکھ مجھے آپ کی دے دو، 10 لاکھ لے لو، دو گے آپ دوسری والی دے دو، دونوں پیر کے 50 لاکھ لے لو، اپنا گردہ دے دو، اتنے لے لو، اپنا ہارٹ دے دو، اتنے لے لو، اگر سب کی قیمت آپ لگائیں گے تو کروڑوں پر چلی گئی، پھر روتا کیا ہے کہ میرے پاس کیا ہے؟ سب کچھ ہے تیرے پاس۔ اب اللہ نے جو انسان کے بدن کی ساخت بنائی، ڈاکٹر حضرات ہوں گے تو وہ جانتے ہوں کہ ہم جو کھانا کھا رہے اور کھانے کے بعد سو رہے، تو عقل تو یہ کہتی ہے کہ کھایا ہوا اوپر آ جائے، لیکن اللہ نے ایک جھلی لگا رکھی ہے یہاں ہمارے سینے کے بیچ۔ پوسٹ مارٹم کے وقت میں نے جو ہے دیکھا، ڈاکٹر نے مجھے بتائی وہ جھلی ہے، جیسے کھانا نیچے کھاتے ہیں یہ جھلی سے نیچے گیا، پھر یہ جھلی اوپر آ گئی۔ اب یہ اوپر آ گئی، آپ سو اونڈے لٹکو، یہ اوپر نہیں آ رہا ہے، یہ اللہ کی قدرت نہیں تو اور کیا ہے؟ تو اللہ طاقت اور قدرت کے مالک ہے، اس لیے اللہ کو مانتے ہیں۔ اب اگر جو ہے میرے پاس ذہن ہے، کاروبار کر رہا ہوں، سوشل میڈیا پر میرا نام ہے کہ کروڑ پتی 10 میں میرا نام، اللہ نے کہا اچھا بہت تکبر آ گیا، تھوڑا سا دماغ اللہ نے ڈھیلا کر دیا، اسکرو گھما دیا، اب کیا ہو گیا؟ سڑکوں پر گھوم رہا ہے، کوئی پیچھے سے پانی ڈال رہا ہے، کوئی جو ہے چھلکے کیلے کے پھینک رہا ہے، ارے بھائی یہ تو ٹاپ 10 والا، لیکن اب تو کیا کہیں گے، یہ تو پاگل ہے، کیا ٹاپ 10۔ اب وہی اللہ جو ہے جس کو عزت دینا چاہے تو اس کو کوئی ذلیل نہیں کر سکتا، اور جس کو وہ ذلیل کرنا چاہے اس کو کوئی عزت نہیں دے سکتا۔
اب آپ لوگ کہیں گے کہ مولانا فلم ایکٹر کا ہم نے جو ہے وہ کیریکٹر لیا تو لوگ ہم کو تو کہتے ہیں واہ اس کے جیسا لگ رہا ہے، جیسے بھی یہ مسلس بنانے پر کچھ چلی وہ ٹی شرٹ پہنتے ہیں تو یہ پورا پھولا ہوا نظر آنا چاہیے۔ تو اب جو ہے کیا ہو گیا، ہمارے اندر تکبر نہیں تھا لیکن یہ ڈال رہا ہے، اب ہم جو ہے چائے کی پلیٹ پکڑ رہے ہیں، یوں چائے پینی چاہیے لیکن ہم یہ یوں پیے کہ میرے مسلس نظر آئے۔ اور دیکھنے والوں نے کیا کہا، عجیب باڈی ہے آپ کے جیسا تو کوئی بن ہی نہیں سکتا، آپ تو ہو بہو وہی نظر آ رہے ہو۔ اس کو ڈرنا چاہیے، من تشبہ بقوم فہو منہم، کہ کل قیامت کے دن اللہ کا نبی کا ساتھ چاہیے یا اس کا ساتھ چاہیے۔ لیکن وہ گھمنڈ میں، اور کیا سمجھا، او ہو مجھے تو فلانے ایکٹر کے نام سے لوگ پہچانتے ہیں۔ لیکن یہ عزت عارضی ہوتی ہے، تھوڑا دور چلا جاتا ہے تو وہی جس نے تعریف کی وہ کیا کہتا ہے، ارے یار یہ تو خالی اس کو تھوڑا چنے کے جھاڑ پہ چڑھانا تھا، چنے کے درخت پر چڑھانا تھا، ورنہ پیر موم بتی جیسے ہیں اور ہاتھ اگربتی جیسے ہیں۔ تو پتہ چلا کہ یہ عارضی عزت تھی، اور صحابہ کرام کو اللہ نے جو عزت دی حقیقی دی، اولیاء کرام کو دی حقیقی دی، کہ آج بھی ان کا نام آتا ہے، ہم میں سے کسی نے دیکھا نہیں لیکن زبان بے اختیار یہ بولنے پر مجبور ہوتی ہے رضی اللہ عنہ۔ تو خیر اب نیت کا تعلق، اخلاق کا تعلق بھی نیت کے ساتھ ہے، یہ آخری بات کہہ کر بات ختم۔ اخلاق کا تعلق بھی دل کے ساتھ ہے۔ ہمارے سماج میں جو ایک فارمولیٹی چلی کہ جو اس طرح سے کھڑا رہے گا، نگاہیں نیچی ہوں گی، تو ہم کہیں گے کہ یار بہت ڈسپلن والا آدمی ہے، چاہے دل میں آپ کو گالیاں دے رہا ہو۔ جیسے داماد ہے، اس کی حیثیت تو ایک راشٹرپتی جیسی ہوتی ہے۔ اب سسر بیچارہ سونے کی نیند کا غلبہ بھی ہے، لیکن داماد آ گیا تو بیچارہ ادب سے ایسے کھڑا ہے۔ داماد کیا سمجھتا ہے، میرے سسر جیسا کسی کا سسر نہیں، اور جو ہے سسر اندر سے کیا کہتا ہے، کم بخت اتنا پڑھا لکھا پھر بھی اتنی دیر رات کو آیا، اس کو معلوم ہے میں سو جاتا ہوں، پھر بھی نکمی باتیں کرتا ہے، جائے تو میری جان چھوٹے۔ تو اب یہ ڈسپلن ہوئی یا ان ڈسپلن ہوئی؟ میرے آقا فرماتے ہیں کہ اخلاق کا تعلق دل سے ہے، کہ دل سے جو ہے آپ کسی کا اکرام کریں، اور وہ اکرام میں نے یہاں کشمیر کے اندر دیکھا کہ لوگ محبت میں جو ہاتھ میں آیا دے دیا، دسترخوان اتنا کشادہ، اتنا وسیع، بار بار جو ہے مولانا کے گھر پر ناشتہ، جہاں چائے کے ساتھ میں ناشتہ، ڈرائی فروٹ۔ تو یہ جو ہے اخلاق ہے۔ اب جو ہے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اخلاق کی تعلیم دی، صحابہ اور صحابیات نے اس پر عمل کیا۔ حضرت شیمہ جو حضور کی دودھ شریک بہن ہے، ان کو جو ہے مشرکین مکہ نے ورغلایا کہ شیمہ تم کو معلوم بھی ہے تمہارا ایک بھائی ہے جو جنت کا تذکرہ اور جہنم کا تذکرہ کرتے ہیں، کیا کبھی وہ تجھے بھی یاد کرتے ہوں گے؟ جا کر دیکھو تو صحیح۔ شیمہ کہتی بہادر، دائی حلیمہ کا دودھ ساتھ میں پیا، اور دائی حلیمہ پر جو رحمتیں اور برکتیں رب کی اتری وہ نبی آخر الزماں کی برکت سے اتری۔ تو شیمہ سواری پر سوار مدینۃ المنورہ کی طرف روانگی، صحابی مسجد نبوی کے باہر کھڑے ہیں، یہ اپنا اونٹ لے کر اندر۔ صحابی نے کہا رک جاؤ بہن، کون ہو تم؟ کہا تم روکنے والے کون؟ حضرت شیمہ کہتے تم روکنے والے کون؟ میں تو اپنے بھائی سے ملنے کے لیے آئی۔ وہ صحابی تعجب میں کہ حضور کی بھی کوئی بہن؟ کہا میرا نام شیمہ ہے۔ وہ دوڑتے ہوئے اندر گئے اور کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کوئی شیمہ نام کی عورت ہے اور وہ اپنے آپ کو آپ کی بہن بتلا رہی ہے اور اندر آنا چاہتی ہے،
میرے نبی نے فرمایا آنے دو، وہ میری دودھ شریک بہن ہے۔ کھڑے ہو گئے اور آپ نے اپنی چادر مبارک اوپر سے ہٹائی، شیما کے پیروں میں ڈالی اور کہا شیما اس پر سے چل کر میرے پاس آؤ۔ اپنے پاس میں بٹھایا اور کہا شیما کیا حال ہے، کیسے گزر رہے ہیں دن؟ تو حضرت شیما کہتی غصے میں تو تھی، میں نے فوراً کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے کبھی اپنی بہن کو یاد بھی کیا ہے؟ میرے نبی نے اپنا داہنا ہاتھ ایسے کر دیا، کوہنی کے اوپر دانت کے 2 نشان تھے جو حضرت شیما نے دودھ پینے کے بعد کے زمانے میں پیارے آقا کو یہاں کاٹا تھا، تو وہ دانتوں کے نشان تھے۔ میرے آقا نے جب یہ بتلایا تو حضرت شیما کہتی ہے میں پہچان گئی تھی، یہ تو میرے دانتوں کے نشان۔ میرا نبی کہنے لگا کوئی وقت ایسا نہیں گزرتا جب بھی تیری یاد آتی ہے تیرا بھائی اس پر ہاتھ پھیر کر یہ سوچتا ہے کہ بہن شیما کے سر پر ہاتھ پھرا رہا۔ بہن شیما اگر تم یہاں رہنا چاہو تو تمہارے لیے گھر کا انتظام کر دیا جائے، تم فکر مت کرنا، تمہارا بھائی آئے گا اور تمہارا پانی پینے کا بھر دے گا، تمہارے برتن تمہارا بھائی دھوئے گا، تمہارے کپڑوں کو تمہارا بھائی دھوئے گا۔ حضرت شیما کہتی ہیں کہ اب میرے اندر ہمت نہ رہی، میں بھی دھاڑے مار کر رونے لگی اور میں نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ۔ پیارے آقا میں آپ کی غلام اور آپ کی خادمہ بن کر رہنا چاہتی تھی، لیکن گھر والوں سے چند دن کا کہہ کر آئی ہوں، گھر والے انتظار کرتے ہوں گے، مجھے واپسی کی اجازت دے دے۔ میرے نبی نے ازواج مطہرات میں اعلان کیا میری بہن شیما جانا چاہتی ہے، جو تم میں سے اس کو کچھ ہدیہ دینا چاہے ہدیہ دے دو، جس نے میری بہن کا دل خوش کیا اس نے محمد رسول اللہ کا دل خوش کیا۔ حضرت شیما کہتی ہے جب باہر نکلی پوری اونٹنی ہدیوں سے بھری ہوئی، میں چھلانگ لگا کر اوپر سوار ہونا چاہتی تھی، میرا نبی گردن جھکا کر کھڑا ہو گیا اور شیما یہاں پیر رکھو سوار ہو جاؤ۔ حضرت شیما سر پکڑ کر رونے لگی اور کہا پیارے محبوب کل قیامت کے دن آپ کے پیر مبارک کے نیچے جو تنکا ہے کل قیامت کے دن شیما کا اس میں شمار ہو جائے، میں آپ کی بے ادبی کرنا نہیں چاہتی، میں بہادر ہوں، چھلانگ لگا کر چڑھ جاؤں گی۔ میرا نبی جھکا رہا اور کہا بہن چھلانگ لگا کر چڑھو گی تم کو تکلیف ہوگی، اپنے بھائی کا کندھا ہے اس کو استعمال کر لو۔ حضرت شیما کی روتے روتے ہچکیاں بن گئی، سوار ہو گئی۔ میرے نبی نے اونٹنی کی نکیل اپنے ہاتھ میں پکڑی اور چلنے لگے۔ حضرت شیما اوپر سے آواز دے رہی ہے پیارے محبوب آپ پریشان نہ ہو، تنہا آئی تھی تنہا چلی جاؤں گی۔ میرا نبی کہنے لگا کہ بہن شیما اگر مشرکین مکہ کا ڈر نہ ہوتا تیرا بھائی تجھے پیدل مکے تک چھوڑنے کے لیے ہے آج کوئی بھائی اپنی بہن کے لیے ایسا ہمدرد؟ بہن نے کبھی کہہ بھی دیا ہو کہ تیری گاڑی پر مجھے چھوڑ دے، بھائی کا غصہ آسمان پر اور بہن کو جو چاہا بول دیا۔ کیا یہ ہے میرے نبی کے اخلاق؟ تو یہ آخری حدیث لا کر امام بخاری یہ بتلا رہے کہ جتنے کام کرو سب اخلاص والے ہوں تو وزن ہی ہے، اور اگر اخلاص نہیں ہے تو وزن میں آنے والی چیز نہیں۔ اب یہاں وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ، قیامت کے دن ہم ترازو انصاف کی رکھتے ہیں۔ اب یہ رکھیں گے، وزا کا لفظ آیا، پتہ چلا کہ جو ہے ترازو پیدا کر دی گئی، کتنی بڑی ہے۔ اس میں حضرت داؤد علیہ السلام کا ایک قول اور علامہ قسطلانی نے اپنا ایک قول نقل کیا کہ زمین اور آسمان کے بیچ میں جتنی جگہ ہے اتنا ایک پلہ ہے۔ کسی نے پوچھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنا بڑا پلہ؟ تو فرمایا اس میں اخلاص کا
سے دی ہوئی ایک کھجور اس کو جھکا دے گی۔ تو اب یہ ساری بحثیں تو طالبات نے اپنے استاد محترم سے سن لی۔ اب روایت لائیں، وَبِهِ قَالَ حَدَّثَنَا احمد بن اشکابہ دونوں طرح پڑھ سکتے ہیں، حدثنا محمد بن فضیل عن عمارۃ بن القعقاع عن ابی زرعہ عن ابی ہریرہ۔ دونوں جو ہے پہلی حدیث کے بارے میں بھی کہا غریب ہے، آخری حدیث کے بارے میں بھی حکم لگایا کہ غریب ہے۔ امام بخاری یہ بتلانا چاہتے ہیں کہ بہت زیادہ شہرت کے شوقین مت بننا، جتنا اجنبی بن کے رہو گے علم ملتا رہے گا، دوستی یاری زیادہ کرو گے تو علم میں رکاوٹیں پیدا ہوگی، تو اجنبی کی طرح رہنا، تو اس سے تم کو علم کا وافر حصہ ملے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ جنہوں مکثرین فی الحدیث، یہ پہلے تو کہتے ہیں کہ مجھے یاد ہی نہیں رہتی حدیث، لیکن حضور کے پیچھے بیٹھا رہتا تھا، تہجد کا وقت ہے، پیارے آقا نے سلام پھیرا، یا ابا ہریرہ، اے ابو ہریرہ مانگو، کیا مانگنا چاہتے ہو؟ آج تمہارا نبی تمہارے لیے دعا کرے گا۔ کیا مانگا؟ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے حدیثیں یاد نہیں رہتی، آپ دعا کر دیجئے کہ مجھے جو ہے آپ کی حدیثیں یاد رہ جائے۔ حضور نے چادر بچھائی اور اس طرح سے 3 مرتبہ 3 چلو ڈالے اور کہا سینے سے لگا لو اس کو۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں اس کے بعد سے بھولا ہی نہیں۔ اب ان کے نام کے اوپر بھی بہت سارے اقوال ہیں، لیکن حضور کا دیا ہوا یہ نام اتنا پسند آ گیا کہ ان کے اصلی نام سے آج جو ہے لوگ واقف ہی نہیں۔ نام تو لکھے، کسی نے عبد العزیٰ لکھا، کسی نے کیا لکھا، لیکن حقیقت میں کیا نام تھا اس تک جو ہے شاید اب تک کوئی پہنچ نہیں پایا۔ کلمتان حبیبتان، 2 کلمے جو رحم کرنے والے رب کو بہت محبوب، خفیفتان علی اللسان، زبان پر ادا کرنے میں بہت آسان، اور ثقیلتان فی المیزان، کل قیامت کی ترازو میں بڑے بھاری ہوں گے۔ اب یہاں جو ہے شراح نے تو یہ لکھا کہ چونکہ باب قائم کیا کتاب الرد علی الجہمیہ وغیرہ، کہ معتزلہ جو ہے وہ اللہ کی صفات کے منکر ہیں، تو اللہ کی صفات کو ثابت کر رہے ہیں امام بخاری علیہ رحمہ، اور یہاں بھی اللہ کی صفات کو جو ہے ثابت کیا۔ سبحان اللہ و بحمدہ، پاک ہے اللہ کی ذات۔ اب ہم پڑھ رہے ہیں سبحان اللہ، اس کا فائدہ کیا ہے؟ اللہ کی ذات پاک ہے، اس کا ترجمہ یہ ہوا۔ تو جب بندہ کہتا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ، اے اللہ تیری ذات پاک، تیری ذات پاک، اللہ فرشتوں سے کہتے ہیں گواہ رہنا، اس نے میری پاکی کو بیان کیا، میں نے اس کو گناہوں سے پاک کر دیا۔ سبحان اللہ و بحمدہ 3 مرتبہ میرے ساتھ یہ پڑھ لو، تاکہ جو ہے اس کی جو فضیلتیں ہیں وہ ہمیں حاصل ہو جائے، اور امام بخاری علیہ رحمہ کی قبروں کو اللہ نور سے منور فرمائے۔ ابھی بہت ساری اس کے اوپر جو ہے باتیں باقی تھی، لیکن مجھے وقت دیا گیا تھا اور مجھے ساتھ میں کہا بھی گیا تھا کہ بھئی جو ہے وقت کا اہتمام کرنا بھی ہے، لیکن بیچاروں انہوں نے ابھی بھی میرے ساتھ عفو اور درگزر کا معاملہ کیا اور میرے جو ہے بولنے کو بند نہیں کیا، ورنہ ان کو حیت حاکمانہ حاصل تھی کہ وہ بیچ میں روک دیتے، لیکن جیسے انہوں نے میرے ساتھ عفو اور درگزر کا معاملہ کیا، اللہ ان کے ساتھ بھی عفو اور درگزر کا معاملہ فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ اب جو ہے اس کے ختم پر اللہ جو ہے دعاؤں کو قبول کرتے ہیں، لہٰذا ہم اپنے ذہنوں سے تمام افکار کو دور کر کر اللہ کی بارگاہ میں اپنے ہاتھوں کو
اونچا کرے اور اللہ سے مانگے. انشاءاللہ آج اللہ کسی کی جھولی کو محروم نہیں رکھے گا. اور یہ جو میرا بیان ہوا یہ پیچھے علماء کی برکت ہے، ورنہ میرا ذاتی کمال کچھ بھی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ ان سب کو بھی اجر عظیم عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ. مبارک 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 مبارک. حافظو عالمو دستار تم کو مبارک. تمہیں جوانوں بہت مبارک ہو، علم دیے بہت مبارک ہو. اختتام بخاری کی بھی گھڑی ہنسی بہت مبارک. تمہیں بہنوں بہت مبارک ہو، علم دیے بہت مبارک ہو. اختتام بخاری کی بھی گھڑی ہنسی بہت مبارک. بڑا ہی پیارا زمانہ تھا جو گزارا مل کے فضا میں اس کی. بڑا ہی پیارا زمانہ تھا جو گزارا مل کے فضا میں اس کی. گزارا مل کے فضا میں اس کی. یہ جامعہ کی حسین یادیں ہیں دل نشیں بہت مبارک. کہ جامعہ کی حسین یادیں ہیں دل نشیں بہت مبارک. دستار مبارک دستار مبارک دستار مبارک. جزاکم اللہ تعالی خیر الجزاء. حضرات علماء کرام، مہمانان گرامی قدر، والدین و سرپرستان، آپ آج اور ہم سب انتہائی خوش نصیب ہیں کہ اپنے مہمان گرامی قدر حضرت مفتی عبدالرحیم صاحب ناڈا صورتی مدظلہ کے اہم خطاب سے ہم سب مستفید ہو رہے تھے. حضرت والا نے عظمت قرآن، عظمت حدیث اور اتحاد ملت میں بنیاد نیت کو بنا کر جتنی اہم باتیں کہی ہیں، آئیے ہم سب آمین کہیں کہ اللہ تعالی قرآن و سنت میں حضرت کی بتائی ہوئی ساری اس روشنی میں کی گئی باتوں پر ہم سب کو ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آپ نے دیکھا کہ سادہ، پرمغز اور ہر ساتھی کے دماغ میں سادہ الفاظ میں بیٹھنے والا خطاب آپ کے سامنے حضرت والا نے بڑے درد دل سے کیا ہے. اللہ تعالی ایسی شخصیت کی ہمارے خطے میں آمد کو شرف قبولیت سے مالا مال فرمائے. مہمانان گرامی قدر، وقت تیزی کے ساتھ بڑھ رہا ہے اور آج چونکہ ختم قرآن اور ختم بخاری کی مجلس بھی ہے تو ہمارے وہ حفاظ کرام، حافظات، عالمات اور مومنات طالبات جن کے والدین کی دستار بندی کی جائے گی، اب بالترتیب ان کے میں نام پکاروں گا. انعامات والوں سے میری گزارش ہے کہ جو آپ کو سلیقے کے ساتھ پروٹوکول دیا گیا ہے اس کا احترام کرتے ہوئے اسی ترتیب کے ساتھ آپ انعامات لاتے جائیں گے. اس موقع کے اوپر میں آپ تمام حضرات کا اور جامعہ کے وہ معاونین جنہوں نے 15-17 روز پہلے ہم خدام جامعہ کے ایک چھوٹے سے خط پر انعامات کی شکل میں لبیک کہی ہے، میں ان سب کا اس موقع کے اوپر نام دیے اور نام گنوائے بغیر نہیں رہ سکتا ہوں. ان حضرات نے بڑی دلچسپی کے ساتھ، درد دل کے ساتھ تعاون کیا ہے. ان حضرات کا نام پکارنے کے بعد
حفاظ کرام کی پہلی 6 طلبہ کی فہرست تیار رہے گی، اور جامعہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا للبنات میں ہمارے حضرت کی اہلیہ محترمہ وہاں کے پروگرام کی صدارت فرما رہی ہیں۔ میں جامعہ کی ناظمہ عالمہ سائمہ فاروق سلمہ سے اور ناظمہ تعلیمات عالمہ سیدہ کلثوم بخاری صاحبہ سے گزارش کروں گا کہ وہ اب وہاں بالترتیب طالبات کے انعامات کے لیے نام پکارنا مائک بند کر کے شروع کر دیں، تاکہ آپ بھی ہمارے ساتھ ساتھ انعامات کی ترتیب سے فارغ ہو جائیں۔ پھر انشاءاللہ نماز عشاء ادا کی جائے گی، اور نماز عشاء کے بعد جس جگہ آپ بیٹھے ہیں سب کے لیے الحمدللہ کھانے کا نظم کیا گیا ہے۔ اس لیے آپ سب سے گزارش ہے کہ سال میں ایک لمحہ یہ ایسا آتا ہے، اس موقع پر کہیں 15-20 منٹ آگے پیچھے بھی ہو جائیں تب بھی یہ قرآن کے نام پر ہے۔ میری آپ سے یہ گزارش ہے کہ آپ جس دلچسپی کے ساتھ حضرت والا کے خطاب میں بیٹھے ہوئے تھے، اسی دلچسپی کے ساتھ آپ اخیر میں دعا تک اور کھانے کے بعد روانگی تک انشاءاللہ شریک رہیں گے۔ فہرست اسماء گرامی معاونین برائے انعام طلبہ و طالبات بروز جمعرات بتاریخ 29/1/2026 محترم سید اصغر حسین شاہ صاحب سرپنچ گلپور 500 روپے، محترم اسحاق صاحب گلپور 500 روپے، محترم محمد ریاض صاحب گلپور 3000 روپے، محترم نزاکت علی صاحب گلپور 500 روپے، محمد عظیم صاحب گلپور 2000 روپے، محترم شوکت حسین مغل صاحب گلپور 4000 روپے، الحاج منیر حسین صاحب ریٹائرڈ رینج آفیسر 27 جوڑی کپڑے برائے طالبات، میڈم نصرت میر صاحبہ 3 جوڑی کپڑے، حافظ محمد عمر صاحب پٹنی صورتی 100 میٹر کپڑا، حافظ سہیل تجمل بلالی 33 عدد رومال، محترم عبد الرحمن صاحب ممبئی 10,000 روپے، قاری کامران تجمل صاحب 2 جوڑی کپڑے 33 عدد کریم و واسلین، میڈم نصرت صاحبہ شیندرہ 500 روپے، محترم ڈرائیور سفیر حسین صاحب ڈنگلا 16,000 روپے، عالمہ مریم محمود صاحبہ کلائیوی 2 جوڑی کپڑے، حافظہ گلفام کوثر صاحبہ لورن 1 جوڑی کپڑا، 1 عدد ہدیہ قرآن پاک، حضرت مولانا صدیق شاہ صاحب استاد حدیث جامعہ اسلامیہ ضیاء العلوم پنچ 1000 روپے، فیضل بھائی میمن احمد آباد 15,000 روپے، حافظہ نجمہ کوثر صاحبہ 500 روپے، محترم محمد اعظم راتھر صاحب 40,000 روپے، ڈاکٹر نوید اعظم صاحب 11 عدد اٹیچی، میڈم نسرین اختر صاحبہ 11 عدد اٹیچی، میڈم نورین اعجاز صاحبہ 11 عدد اٹیچی، محترم عبد الرحمن بھائی بلڈر احمد آباد 20,000 روپے، حافظ سراج صاحب مینیجنگ ڈائریکٹر احمد آباد 20,000 روپے، ذاکر بھائی ایم ڈی راج انٹرپرائزز حیدرآباد 10,000 روپے، فیضان بھائی حکہ باز دانی لمڑا احمد آباد 15,000 روپے، سلیم بھائی بلڈر احمد آباد 25,000 روپے، حاجی محمد اکبر ڈار صاحب حیدر پورہ صنعت نگر سری نگر 10,000 روپے، سجاد احمد خان صاحب IAS سابق ڈپٹی کمشنر پنچ 40,000 روپے، جنید بھائی جھومر نانپورہ سورت 10,000 روپے، فاروق بھائی لسانیہ جوتے والے حیدرآباد 20,000 روپے، محترم سمیع بھائی مینیجنگ ڈائریکٹر ہمالین بک ڈپو حیدرآباد 20,000 روپے، حسن جمیل میر صاحب قاضی موڑا 1,000 روپے، امتیاز بھائی میمن بال بخری سورت 17,000 روپے، اسماعیل بھائی فیروز بھائی میمن کشمیری بریانی سورت 13,000 روپے، حاجی محمد معروف صاحب شہباز نگر مہنڈر 10,000 روپے، مولانا محمد افضل صاحب سنیوی 10,000 روپے، محترم محمد حسین صاحب چکڑی 10,000 روپے، حاجی قمر دین صاحب سیڑی خواجہ 10,000 روپے، حاجی فیض اکبر صاحب سیڑی چوہانہ 10,000 روپے،
عبد الکبیر صاحب اتولی جموں کشمیر پولیس 10,000 روپے، الیاس انجم صاحب جے کے 10,000 روپے، حاجی محمد رشید صاحب منکوٹ مہنڈر 10,000 روپے، ماسٹر لیاقت علی صاحب منکوٹ 10,000 روپے، حاجی عبد الحنیف صاحب گرسائی مہنڈر 10,000 روپے، محمد حنیف صاحب چنڈک 10,000 روپے، حاجی محمد اشرف صاحب بھینچ 10,000 روپے، ماسٹر تنویر احمد صاحب کلائیوی 10,000 روپے، جاوید احمد صاحب پسوال سنیوی 10,000 روپے، حاجی محمد لطیف صاحب کھنیتر 10,000 روپے، عالمہ حریہ تبسم صدیقہ صاحبہ 10,000 روپے، محترم ریاض احمد صاحب گرسائی مہنڈر 10,000 روپے، محترم محمد سلیم قریشی صاحب کھنیتر 27 جوڑے کپڑے برائے طالبات، عادل بھائی چھیپا احمد آباد 21,500 روپے، عالمہ میمونہ اسلم طیباتی صاحبہ 700 روپے، ارشاد اعظم صاحب انجینئر حاکیہ پرنسپل 74 عدد ٹی سیٹ برائے اساتذہ کرام و طلبہ و طالبات، میڈم تبسم ارشاد صاحبہ 33 عدد کتب مسائل ستہ، مولانا خالد محمود قاسمی صاحب و والدہ محترمہ 5,000 روپے، ٹھیکیدار الحاج محمد فرید قریشی صاحب 4,000 روپے، ایڈوکیٹ محمد نعیم تانترے صاحب و والدہ محترمہ 1 عدد جوڑی کپڑا و 500 روپے، ماسٹر عبد الرحمن صاحب تانترے 300 روپے، محمد عمران میر صاحب جے کے پی 1,000 روپے، ریاض احمد راتھر صاحب 2,000 روپے، رفعت آرا صاحبہ 1,000 روپے، غلام قادر راتھر صاحب 1,000 روپے، تنویر احمد بانڈے فرزند حافظ عبد الرحمن صاحب 6 جوڑی کپڑے، حافظ عبد الرحمن صاحب 500 روپے، میڈم جبین نذیر راتھر صاحبہ 1,000 روپے، خلیل احمد بٹ صاحب 500 روپے، جہانگیر احمد بٹ صاحب 500 روپے، خلیل احمد صاحب قاضی ننگالی قلعہ مارکیٹ 33 عدد سویٹر و کوٹی برائے طلبہ و طالبات، جہانگیر احمد بانڈے کنویاں 1 جوڑی کپڑا، محترمہ ساجہ بیگم صاحبہ جرنیلی محلہ پنچ 9 عدد سوٹ، خواجہ عبد الاحد صاحب یونک ٹیلر 5 جوڑی کپڑے، لیکچرار محمد قاسم ملک صاحب بنوت 2 جوڑی کپڑے، ظفر ملک صاحب بنوت 1,000 روپے، ماسٹر محمد رزاق ملک صاحب بنوت 2,000 روپے، حاجی عبدالعزیز صاحب میر ایشین کریانہ اسٹور 4,000 روپے نقدی و 10 عدد پانی کی ریٹ، محترم عمران بھائی قریشی ننگالی 1,000 روپے، حاجی برف دین صاحب کنویاں 1,000 روپے، خواجہ ماسٹر خورشید صاحب و اہلیہ محترمہ 2,000 روپے، عبدالکبیر صاحب ڈرائیور بانڈے کنویاں 3,000 روپے، ندیم تجمل و عائشہ ندیم صاحبہ 3,000 روپے، ماسٹر محمد فاروق صاحب چھیلا حال کامسر 2,000 روپے، حاجی منشی صاحب ہاڑی نکا 3,000 روپے، مصطفیٰ فانی صاحب جموں کشمیر پولیس 3 جوڑی کپڑے، محمد اقبال بانڈے صاحب قصبہ 2,000 روپے، الحاج محمد اکرم تانترے صاحب 1 جوڑی کپڑا، اعجاز اقبال راتھر صاحب 33 جوڑی موزے، ڈاکٹر مشفق الحق صاحب پلوامہ 3,000 روپے، ماسٹر مشتاق صاحب کالا بند 2,000 روپے، ریاض احمد راتھر صاحب 50 عدد کریٹ پانی، ساجد پرے صاحب 6 عدد واسکٹ برائے حفاظ کرام، عالمہ سلمہ اختر صدیقہ و والدہ محترمہ 1,000 روپے، ماسٹر الطاف چوہان صاحب 3,000 روپے، جمیع طالبات دورائے حدیث 10,000 روپے، والدہ محترمہ عالمہ ماریہ اشرف صدیقہ 1,000 روپے، ماسٹر عابد صاحب کلانی 2,000 روپے، ماسٹر بلال صاحب راتھر 1,600 روپے، ماسٹر شکیل بانڈے صاحب و اہلیہ محترمہ 2 جوڑی کپڑے، غلام احمد تانترے صاحب لورن 1 جوڑی کپڑا، عظمہ مختار راتھر صاحبہ 1,000 روپے، محترم ڈاکٹر مولانا محمد شریف قاسمی صاحب شیخ الحدیث جامعہ عائشہ صدیقہ 3,300 روپے، حافظ محمد قاسم قریشی صاحب قصبہ 1,500 روپے، صفدر حسین شاہ صاحب ریٹائرڈ انسپیکٹر موڑا بچھائی 1,000 روپے، ارشد پرے صاحب اڑائی و اہلیہ محترمہ
میڈم گلنواز صاحبہ 2 جوڑی کپڑے، ارشد اقبال میر صاحب عطر و مسواک برائے حفاظ کرام، عالمہ ایمن صدیقہ صاحبہ 2 جوڑی کپڑے، ماسٹر شوکت علی اقبال صاحب شیندارہ 1000 روپے، ٹھیکیدار عبدالغنی میر صاحب محلہ جرنیلی 2000 روپے، میڈم تبسم قاضی صاحبہ و قاضی وسیم افضل صاحبہ 2 جوڑی کپڑے، حافظ فرید احمد صاحب سنیوی 500 روپے، یاسین بھائی شمشیر احمد آباد 1500 میٹر کپڑا، جاوید اقبال صاحب لورن 33 عدد مسواک، الحاج محمد عامر زمان صاحب 6 عدد باٹل برائے حفاظ کرام، کلثوم اختر تانترے صاحبہ 33 عدد تسبیح، جبین اختر صاحبہ 2 جوڑی کپڑے، ماسٹر مشتاق صاحب کالا بند 2000 روپے، ٹھیکیدار الحاج فیض خان صاحب 3000 روپے، پرویز اختر صاحبہ 500 روپے، ظہور احمد صاحب چنڈک 10,000 روپے، محمد حنیف صاحب چنڈک 1000 روپے اور 1 جوڑی کپڑا، زیڈیو شوکت علی صاحب کنویاں 2000 روپے، ماسٹر سید جاوید حسین بخاری صاحب 2000 روپے، مستری ارشاد صاحب بہار پٹنہ 500 روپے، خالد حسین راتر صاحب جے کے پی 1500 روپے، تنویر احمد پانڈے صاحب عبداللہ بک ڈپو 10,000 روپے، محمود صاحب جے کے پی مہنڈر 500 روپے، محمد اکرم صاحب تانترے ریٹائرڈ نائب تحصیلدار 1 جوڑی کپڑا، ماسٹر انظر حسین شاہ صاحب سیڑی چوہانہ، فوجی پرویز صاحب نکہ مجاڑی 5000 روپے، سرفراز شفیع صاحب 1200 روپے، فضل کریم صاحب 500 روپے، آصف انوری صاحب 2 جوڑی کپڑے، ماسٹر پرویز ڈار صاحب 1000 روپے، اسرار احمد میر صاحب KAS 1000 روپے، جاوید اقبال ڈار صاحب 500 روپے، ماسٹر عبدالرزاق صاحب 2000 روپے، حسن دین ڈار صاحب 500 روپے، حضرت مفتی افتخار صاحب اشاعتی 1000 روپے، حضرت مفتی عبدالرحیم صاحب دامت برکاتہم 1000 روپے۔ دعا فرمائیں کہ اللہ تعالی ان تمام حضرات کی جان میں، مال میں، عزت میں، آبرو میں اور عہدوں میں برکتیں عطا فرمائے۔ مہمانان گرامی قدر، یہ تعاون یقیناً شکریہ کا مستحق ہے کہ ہم اپنے ان تمام معاونین کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ جب جب کہا گیا ان حضرات نے ہماری آواز پر لبیک کہتے ہوئے اس انعام کا الحمدللہ انتظام کیا ہے۔ یہ سارے کا سارا انعام جو بچوں میں دیا جا رہا ہے، ایک طلبہ و طالبات میں ایک طالب علم کے لیے 10,460 روپے کا انعام ہے، جو الحمدللہ آج جو ہے وہ آپ کے سامنے دیا جا رہا ہے۔ حافظ قرآن اس سے بڑے انعام کے مستحق ہیں۔ دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ ان تمام معاونین کے تعاون کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت سے مالا مال فرمائے۔ میں اس موقع کے اوپر زیادہ کچھ نہ کہتے ہوئے اب تمام انعامات والے حفاظ کرام طلبہ میں پہلے نمبر کے اوپر حفاظ کرام جو 6 ہیں، ان کی ترتیب کے اعتبار سے ان کے سرپرستوں کا نام لوں گا، اور ان 6 حفاظ کرام کو ہمارے حضرت مفتی عبدالرحیم صاحب دامت برکاتہم، حضرت مولانا منیر حسین صاحب القاسمی جامعہ کے شیخ الحدیث، حضرت مولانا ڈاکٹر محمد شریف صاحب قاسمی، اور مخدوم گرامی قدر حضرت مولانا عبداللہ حسین القاسمی دامت برکاتہم، محتمیم جامعہ محمدیہ قاسم العلوم قاسم نگر سیڑی خواجہ، یہ چاروں شخصیات اپنے ہاتھوں سے انعام دیں گی۔ میں ان چاروں شخصیات سے انتہائی ادب کے ساتھ گزارش کروں گا کہ یہ تشریف لائیں۔ سب سے پہلے اسٹیج پر تشریف لائیں گے، جلدی جلدی فارغ ہو جائیں گے، حافظ الیاس احمد انوری، ان کے بھائی ہیں محمد اعجاز صاحب، وہ اسٹیج پر تشریف لائیں۔ حافظ الیاس احمد انوری اپنے بھائی محمد اعجاز صاحب کے ساتھ اسٹیج پر تشریف لائیں گے اور ہمارے ان مہمانان گرامی قدر کے ہاتھوں سے اپنا انعام حاصل کریں گے۔ حافظ الیاس احمد انوری جلدی آ جائیں۔ حفظ کی ہے بڑی شان دیکھیے، بنے حافظ قرآن دیکھیے، حافظ کی کیا انوکھی ہے شان دیکھیے، حافظ کی کیا انوکھی ہے شان دیکھیے۔
آگے سے سائڈ ہٹ جائیے, آگے سے انعام دے کے سائڈ ہٹ جائیے بچے, جلدی کر لیں ساجد. حفظ کی ہے بڑی شان دیکھیے, اللہ بنے حافظ قرآن دیکھیے, سارے حفظ کی ہے بڑی شان دیکھیے, اللہ بنے حافظ رضوان احمد انوری سلمہ حضرت ابھی رہیں گے. اپنے والد قاری ریاض احمد صاحب کے ساتھ اسٹیج پر آ جائیں. یہ ننھا طالب علم ہے حافظ رضوان احمد انوری. اپنا انعام اور حضرت کے ہاتھوں سے ان کی دستار بندی ہوگی. حافظ رضوان احمد انوری. دیکھیے, حافظ کی کیا انوکھی ہے شان دیکھیے, حافظ کی کیا انوکھی ہے شان دیکھیے, سارے حفظ کی ہے بڑی شان دیکھیے, اللہ بنے حافظ قرآن دیکھیے, سارے حفظ کی ہے بڑی شان دیکھیے, اللہ بنے حافظ قرآن دیکھیے. حافظ حبیب الرحمن انوری آ جائیں اپنے والد ریاض احمد صاحب کے ساتھ. حافظ حبیب الرحمن انوری اپنے والد ریاض احمد صاحب کے ساتھ اسٹیج پہ جلدی آ جائیے, جلدی آ جائیے. حافظ کی کیا انوکھی ہے شان دیکھیے, حافظ کی کیا انوکھی ہے شان دیکھیے, سارے حفظ کی ہے بڑی شان دیکھیے, اللہ بنے حافظ قرآن دیکھیے, سارے حفظ کی ہے بڑی شان دیکھیے, اللہ بنے حافظ قرآن دیکھیے, حافظ کی کیا انوکھی ہے شان دیکھیے. بعد حافظ مہران احمد انوری سلمہ اپنے والد محمد فاروق صاحب کے ساتھ اسٹیج پر آ جائیں. میں حضرت مولانا منیر صاحب, ڈاکٹر محمد شریف صاحب, حضرت مولانا عبداللہ صاحب سے گزارش کروں گا کہ تشریف رکھیں. اس موقع پر اپنے رفیق محترم مفتی محمد طیب صاحب قاسمی سلمہ حضرت مولانا صدیق شاہ صاحب اور ہمارے عالی جناب شوکت حسین قاسمی صاحب, عالی جناب محمد عارف قاسمی صاحب سے گزارش کروں گا کہ یہ چاروں شخصیات اسٹیج پر تشریف لے آئیں اور اس طالب علم کی جو ہے وہ دستار بندی کریں گے. حافظ مہران احمد انوری, حافظ حضرت ہماری تمنا ہے کہ حضرت مفتی صاحب ساتھ ہی رہیں گے, حضرت مفتی عبد الرحیم صاحب ان 6 طلبہ کے ساتھ. تکلیف ضرور ہے, ان 6 طلبہ کے ساتھ رہیں گے. حافظ مہران احمد انوری اپنے والد محمد فاروق صاحب کے ساتھ. تو پھر ایک ایک چیز سب لگاتے جائیں گے, پھر گروپ میں رہیے, بیچ میں رکھیے بچے کو. جزاکم اللہ. سارے حفظ کی ہے بڑی شان دیکھیے, اللہ بنے حافظ قرآن دیکھیے, حافظ کی کیا انوکھی ہے شان دیکھیے. حافظ شہزاد احمد انوری اپنے والد محمد یوسف صاحب شاہ پوری کے ساتھ اسٹیج پر آ جائیں اور اپنا انعام حاصل کریں گے. حافظ شہزاد احمد انوری اپنے والد محمد یوسف صاحب کے ساتھ. سارے حفظ کی ہے بڑی شان دیکھیے, اللہ بنے حافظ قرآن دیکھیے, حافظ کی کیا انوکھی ہے شان دیکھیے, حافظ کی کیا انوکھی ہے شان دیکھیے, سارے حفظ کی ہے بڑی شان دیکھیے, اللہ بنے حافظ قرآن دیکھیے, سارے حفظ کی ہے بڑی. تشریف رکھیں گے. ابھی ہمارے مہمان گرامی قدر اسی طرح رہیں گے. میں حضرت مفتی افتخار صاحب صدر مفتی جامعہ محمدیہ قاسم العلوم سیڑھی خواجہ سے اور اپنے انتہائی مخدوم گرامی قدر حضرت صوفی عبدالحمید صاحب سے درخواست کروں گا کہ یہ حضرات بھی حضرت کے ساتھ اسٹیج پر تشریف لائیں گے. اور ہمارے حفظ کے آخری طالب علم حافظ شکیل احمد انوری, ان کے والد ہیں عبد الخالق صاحب, دونوں اسٹیج پر آ جائیں اور اس طالب علم کی دستار بندی اور ان کے والد کی دستار بندی فرمائیں گے. اب سب حضرات ماشاء اللہ تبارک اللہ کے ہیں, آ جائیے. دیکھیے, اللہ بنے
हाफिज कुरान देखिए, हाफिज की क्या अनोखी है शान देखिए, हाफिज की क्या अनोखी है शान देखिए, सारे हिफ्ज की है बड़ी शान देखिए, उन्हा बने हैं हाफिज कुरान देखिए, हाफिज जज़ाकुमुल्लाह। तशरीफ़ रखेंगे। अब हज़रत मुफ्ती साहब भी तशरीफ़ रखेंगे। आखिर में इंशाअल्लाह जिन हमारे असातिज़ाए किराम को तालिबात को उम्रा टिकट दिया जाएगा, उस मौके पर इंशाअल्लाह जो है वो हज़रत मुफ्ती साहब को फिर तकलीफ़ देंगे। अब मैं आली जनाब अलहाज अब्दुल रशीद जामी साहब बैठे तो बहुत दूर हैं, उनसे मैं दरख्वास्त करूंगा कि अगर थोड़ी हिम्मत करके स्टेज पर आ जाएंगे। रफ़ीक मोहतरम मौलाना अब्दुल हमीद साहब से गुजारिश करूंगा, हज़रत मौलाना मंजूर साहब मुहतमीम मदरसा ज़ीनतुल इस्लाम धड़ा फ़तेहपुर से गुजारिश करूंगा कि आप तीनों हज़रात स्टेज पर तशरीफ़ लाएं। हाफिज़ा साजिदा कौसर सिद्दीक़ा, इनके वालिद हैं हाफिज अब्दुल खालिक साहब, यहाँ हूँ तो स्टेज पर तशरीफ़ ले आएँ। इनकी दस्तार बंदी हमारे ये उलमाए किराम और मेहमान गिरामी कदर फरमाएंगे। अलहाज अब्दुल रशीद जामी साहब, मौलाना अब्दुल हमीद कासमी साहब और मौलाना मोहम्मद मंजूर इशाअती साहब। हाफिज़ा साजिदा कौसर सिद्दीक़ा के वालिद हाफिज अब्दुल खालिक साहब, उनके भाई हैं जी, आइए, उनके भाई हैं, वो हाफिज साहब नहीं तशरीफ़ ला सके, इनकी जो है वो दस्तार बंदी फरमाएंगे। इनका इनाम भी लाया जाए चेक वाला जी। सारे हिफ्ज की है बड़ी शान देखिए, उन्हा बने हैं हाफिज कुरान देखिए, हाफिज की क्या अनोखी है शान देखिए, हाफिज की क्या अनोखी है शान देखिए, सारे हिफ्ज की है बड़ी शान। तशरीफ रखेंगे। हाफिजा कुलसूम रफ़ीक सिद्दीक़ा, इनके वालिद हैं मास्टर मोहम्मद रफ़ीक साहब। मैं इस मौके के ऊपर हज़रत मौलाना फरीद साहब, हज़रत मौलाना मोहम्मद फरीद साहब मुहतमीम जामिया इशाअतुल उलूम चंडक, हज़रत मौलाना अब्दुल गनी साहब कासमी गुतरियाँ, हज़रत से गुजारिश करूँगा, और हज़रत मौलाना महमूद साहब कलाइवी से गुजारिश करूँगा कि ये तीनों हज़रात स्टेज पर तशरीफ़ लाएंगे। हाफिज़ा कुलसूम रफ़ीक सिद्दीक़ा, इनके वालिद हैं मास्टर मोहम्मद रफ़ीक साहब, इनकी दस्तार बंदी फरमाएंगे। सारे हिफ्ज की है बड़ी शान देखिए, उन्हा बने हैं हाफिज कुरान देखिए, हाफिज की क्या अनोखी है शान देखिए, हाफिज की क्या अनोखी है शान देखिए, सारे हिफ्ज की है बड़ी शान। जज़ाकल्लाह। हाफिज़ा शगुफ्ता डार सिद्दीक़ा, ये हज़रात तशरीफ़ रखेंगे। हाफिज़ ग़ुलाम मोहम्मद साहब साबिक़ मुदर्रिस जामिया ज़ियाउल उलूम पुंछ, उनसे गुजारिश करूँगा कि वो भी स्टेज पर तशरीफ़ लाएँ। हज़रत मौलाना मुश्ताक़ अहमद साहब कासमी मुदर्रिस जामिया मुहम्मदिया कासिमुल उलूम सेड़ी ख्वाजा, ये हज़रत भी स्टेज पर तशरीफ़ लाएँ। और मौलाना अब्दुल माजिद खान साहब, तीनों हज़रात स्टेज पर तशरीफ़ लाएँ। और हाफिज़ा शगुफ्ता डार सिद्दीक़ा के वालिद मास्टर अमीरुद्दीन साहब की दस्तार बंदी फरमाएंगे। जल्दी जल्दी आ जाए। सारे हिफ्ज की है बड़ी शान देखिए, उन्हा बने हैं हाफिज कुरान देखिए, हाफिज की क्या अनोखी है शान देखिए, हाफिज की क्या अनोखी है शान देखिए, सारे हिफ्ज की है बड़ी शान देखिए, उन्हा बने हैं हाफिज कुरान देखिए, हाफिज। जज़ाकुमुल्लाह। इसके बाद में आलिमा कोर्स की जो तकमील करने वाली बच्चियां हैं, उनके सरपरस्त और वालिदैन से गुजारिश करूंगा कि वो अपनी तरतीब के एतबार से तैयार रहेंगे। मैं इस मौके के ऊपर हमारे रिटायर्ड नायब तहसीलदार
चौधरी मोहम्मद हुसैन साहब से गुजारिश करूंगा कि हजरत स्टेज पर तशरीफ लाएंगे। मास्टर मोहम्मद फारूक साहब छेला हाल कामसर, उनसे गुजारिश करूंगा। मास्टर मोहम्मद शाहीन साहब, तीनों हजरात स्टेज पर तशरीफ लाएंगे। अब ये दो वालिदैन आते जाएंगे ताकि हम जल्दी फारिग हों। आलिमा साइमा मारूफ सिद्दीका के वालिद हैं हाजी मोहम्मद मारूफ साहब, शहबाज नगर मेंढर। आलिमा समीना आरिफ सिद्दीका के भाई हैं हाफिज कामरान आरिफ अनवरी सल्लल्लाहु। ये दोनों स्टेज पर आ जाएं और हमारे इन 3 मेहमानान गिरामी कदर से अपनी दस्तार बंदी और अपनी बेटी और अपनी बहन का इनाम हासिल करें। जल्द अज जल्द स्टेज पर आ जाइए। आलिमा साइमा मारूफ के वालिद हाजी मोहम्मद मारूफ साहब, आलिमा समीना आरिफ सिद्दीका के भाई अजीजम कामरान आरिफ सल्लल्लाहु। जल्दी करिए। ईमान की झनकार है दारुल उलूम, अहल बातिल के लिए तलवार है दारुल उलूम। ईमान की झनकार है दारुल उलूम, अहल बातिल के लिए तलवार है दारुल उलूम। जल्दी कर लीजिए। ईमान की झनकार है दारुल उलूम, अहल बातिल के लिए तलवार है दारुल उलूम। ईमान की झनकार है दारुल उलूम, अहल बातिल के लिए तलवार है दारुल उलूम। ईमान की झनकार। जज़ाकल्लाह। इसके बाद आलिमा अस्मा कौसर सिद्दीका के वालिद मौलाना अफजल साहब, आलिमा आफरीन अंजुम सिद्दीका के वालिद मोहम्मद हुसैन साहब, आलिमा आबिदा कमर सिद्दीका के वालिद हाजी कमर दीन साहब, तीनों बितरतीब स्टेज पर आ जाएं। मौलाना अफजल साहब पहले, मोहम्मद हुसैन साहब दूसरे नंबर पे और हाजी कमर दीन साहब तीसरे नंबर पे। मैं इस मौके के ऊपर मौलाना शौकत हुसैन साहब मुदर्रिस जामिया मोहम्मदिया कासिमुल उलूम, मौलाना कारी फारूक अहमद साहब बाइला मुदर्रिस जामिया मोहम्मदिया कासिमुल उलूम, हाफिज मोहम्मद कासिम साहब इशाअती, इन तीनों से दरख्वास्त करूंगा कि ये तीनों स्टेज पर तशरीफ लाएं और इन तीनों वालिदैन की एक एक करके दस्तार बंदी फरमाएंगे। जल्दी कर लीजिए। मोहतरम जनाब मौलाना मोहम्मद अफजल साहब, मोहम्मद हुसैन साहब और हाजी कमरदीन साहब, जल्दी कर लीजिए। 3 अगले 10 से 15 मिनट में हम फारिग हो जाएंगे। झनकार है दारुल उलूम, अहल बातिल के लिए तलवार है दारुल उलूम। ईमान की झनकार है दारुल उलूम, अहल बातिल के लिए तलवार है दारुल उलूम। जज़ाकुमुल्लाह। चलेंगे। इसके बाद में आलिमा साइमा कौसर सिद्दीका के वालिद हाजी फैज अकबर साहब, आलिमा कौसर बानो सिद्दीका के वालिद मोहतरम अब्दुल कबीर साहब, आलिमा शादिया अंजुम सिद्दीका के वालिद मोहतरम इलियास अंजुम साहब से गुजारिश करूंगा कि ये तीनों हजरात बितरतीब स्टेज पर तशरीफ लाएंगे और इनकी दस्तार बंदी के लिए हमारे मोहतरम जनाब शेख अब्दुल हमीद साहब KAS रिटायर्ड डायरेक्टर तशरीफ लाएंगे और साथ में हमारे रफीक मोहतरम आरिफ काज़मी साहब तशरीफ लाएंगे। मैं गुजारिश करूंगा और हजरत मौलाना मोहम्मद अकबर साहब कासमी दामत बरकातुहुम, हजरत बहुत बड़े आलिम हैं और इंतहाई खामोशी के साथ अपनी जगह तशरीफ फरमा हैं। मैं तीनों हजरत से गुजारिश करूंगा कि अपने हाथों से इन 3 वालिदैन की दस्तार बंदी करेंगे। जल्दी आ जाइए, जल्दी आ जाइए तीनों वालिदैन। आलिमा साइमा कौसर सिद्दीका के वालिद हाजी फैज अकबर साहब, आलिमा कौसर बानो सिद्दीका के वालिद अब्दुल कबीर साहब, आलिमा शादिया अंजुम सिद्दीका के वालिद मोहतरम इलियास अंजुम साहब, हर एक को पहनाकर उनका इनाम देकर जल्दी रवाना करें। ईमान की झनकार है दारुल उलूम, अहल बातिल के लिए तलवार है दारुल उलूम। ईमान की झनकार है दारुल उलूम, अहल बातिल के लिए तलवार है दारुल
اللہ جزاکم اللہ. جلد از جلد لے لیں گے, اپنا انعام جو ہے وہ حاصل کریں گے. نغمۂ ایمان کی جھنکار ہے دارالعلوم اہل باطل کے لیے تلوار ہے. جزاکم اللہ. فارغ ہو چکے ہوں تو تشریف لے چلیں گے. عالمہ ارم صبا صدیقہ کے بھائی ماجد احمد, عالمہ عائشہ فردوس صدیقہ کے والد ماسٹر لیاقت علی صاحب, عالمہ آسیہ انجم صدیقہ کے والد ڈرائیور سفیر حسین صاحب, ان تینوں سے گزارش ہے کہ یہ اسٹیج پر تشریف لے آئیں گے. عالمہ عائشہ فردوس صدیقہ, عالمہ آسیہ انجم صدیقہ اور عالمہ نازمین صدیقہ کے والد, یہ تینوں اسٹیج پر تشریف لے آئیں گے. میں محترم مولانا عبدالرشید صاحب قاسمی صاحب سے درخواست کروں گا, حال ہی میں ہمارے حضرت مفتی شریف الحسن صاحب قاسمی رحمۃ اللہ علیہ مدرسہ فیض القرآن منڈی کے بانی و محتمین بھی اللہ کو پیارے ہو گئے. دعا فرمائیں کہ اللہ تعالی حضرت کو کروٹ کروٹ جنت نصیب فرمائے. ان کے ادارے سے میں نام بھول رہا ہوں تو تشریف لائیں گے. حضرت مولانا عبدالرشید صاحب بھی تشریف لائیں گے. دونوں حضرات تشریف لائیں تاکہ جو ہے وہ جلد از جلد انعام. مولانا عبدالرشید صاحب بھی تشریف لائیں گے. جی نغمۂ ایمان کی جھنکار ہے دارالعلوم اہل باطل کے لیے تلوار ہے دارالعلوم. نغمۂ ایمان کی جھنکار ہے دارالعلوم اہل باطل کے لیے نغمۂ ایمان کی جھنکار ہے دارالعلوم اہل باطل کے لیے تلوار ہے دارالعلوم. نغمۂ ایمان کی جھنکار ہے دارالعلوم اہل باطل جزاکم کے اللہ, جزاکم لیے اللہ. تلوار. عالمہ نازمین سلیم صدیقہ, عالمہ زینت فردوس صدیقہ, عالمہ ماریہ اشرف صدیقہ, ان تینوں کے والدین سے بھی میں گزارش کروں گا کہ یہ بھی اسٹیج پر تشریف لائیں گے. مولانا زبیر صاحب راجوری سے تشریف لائے ہیں, ان سے میری گزارش ہے کہ کہیں دور بیٹھے ہوں تو جلد از جلد اسٹیج پر تشریف لے آئیں. مولانا خالد محمود صاحب قاسمی, سابق ناظم تعلیمات جامعہ امام محمد انور شاہ کشمیری علیہ الرحمہ, اسٹیج پر تشریف لے آئیں. مولانا زبیر صاحب قریب ہوں تو وہ بھی اسٹیج پر تشریف لے آئیں. مولانا زبیر صاحب راجوری سے تشریف لائے ہیں, اسٹیج پر آ جائیں. جزاک اللہ. نغمۂ ایمان کی جھنکار ہے دارالعلوم. اب ہم قریب پہنچ رہے ہیں, ہمارا پروگرام بہت جلد مکمل ہونے والا ہے. جی عالمہ نازمین سلیم صدیقہ کے والد ہیں حاجی عبدالحنیف صاحب, عالمہ زینت فردوس صدیقہ کے والد ہیں محمد حنیف صاحب, عالمہ ماریہ اشرف صدیقہ کے والد ہیں حاجی محمد اشرف صاحب. یہ تینوں شخصیات اسٹیج پر آ جائیں اور جلد از جلد جو ہے وہ ہمارے مہمانوں کے ہاتھوں اپنا انعام حاصل کریں. جزاکم اللہ. نغمۂ ایمان کی جھنکار ہے دارالعلوم اہل باطل کے لیے تلوار ہے دارالعلوم. نغمۂ ایمان کی جھنکار جلدی جلدی فارغ ہو جی. جزاک اللہ. جلدی انعام دیں اور جلدی فارغ کریں. جزاکم اللہ. اس کے بعد تیار رہیں گے عالمہ حفصہ تنویر صدیقہ, عالمہ ارم جاوید صدیقہ, عالمہ میمونہ لطیف صدیقہ اور عالمہ حریہ تبسم صدیقہ. ان سب کے والدین اور عالمہ میمونہ لطیف کے بھائی محمد ظفیر صاحب, عالمہ حریہ تبسم صدیقہ کے بھائی شاہد ایوب صاحب, حفصہ تنویر کے والد ماسٹر تنویر احمد صاحب کلائیوی, عالمہ ارم جاوید صدیقہ کے والد محترم محمد جاوید صاحب سنیوی, یہ اسٹیج پر چاروں تشریف لائیں اور ہمارے مہمانان گرامی قدر کے ہاتھوں اپنی بیٹی اور اپنی بہن کا انعام حاصل کریں. جلدی آ جائیے. جزاکم اللہ. جلدی آ جائیے. میں اس مرتبہ پھر تکلیف دوں گا محترم جناب شوکت حسین قاسمی صاحب, حضرت مولانا عبداللہ صاحب اور ہمارے مفتی افتخار صاحب کو, کیونکہ انعامات دینے کی فہرست تھوڑی لمبی ہے تو ان طلباء و طالبات کی اور ان کے والدین کی بھی حوصلہ افزائی فرمائیں گے. چاروں کو ایک ساتھ فارغ کریں گے. عالمہ حفصہ تنویر صدیقہ کے والد
मास्टर तनवीर साहब, आलिमा इरम जावेद सिद्दीक़ा के वालिद मोहम्मद जावेद साहब, आलिमा मैमूना लतीफ़ के भाई मोहम्मद ज़फ़ीर साहब, आलिमा हुर्रिया तबस्सुम सिद्दीक़ा के भाई शाहिद अय्यूब साहब, ये चारों की हौसला अफजाई फरमाएंगे। जल्दी कर लीजिए, जल्दी कर लीजिए, जज़ाकुमुल्लाह। अब मोमिना बच्चियाँ 6 बच गई हैं और उसके बाद इंशाअल्लाह जो है वो हम आखिर के अंदर जो मुंतखब तालिबात हैं और हमारे असातिज़ाए किराम हैं उनके लिए जो उम्रा टिकट का इनाम रखा गया है वो तकसीम करके इंशाअल्लाह फिर हमारी मजलिस जो है वो इख्तिताम पजीर हो जाएगी। जज़ाकुमुल्लाह, जज़ाकुमुल्लाह। अपना अपना ले लीजिए, जज़ाकुमुल्लाह। हमारे मुहतरम जनाब डॉक्टर मोहम्मद शरीफ साहब, मौलाना मुनीर साहब और आरिफ काज़मी साहब से मैं दरख्वास्त करूँगा कि ये तीनों इन 6 मोमिना बच्चों के वालिदैन की हौसला अफजाई फरमाएंगे। मोमिना रुखसाना इकबाल सिद्दीक़ा के वालिद हाफिज इकबाल साहब, मोमिना तय्यबा लियाकत सिद्दीक़ा के वालिद मास्टर लियाकत अली साहब, मोमिना मैमूना अफजल सिद्दीक़ा के भाई सईद अफजल साहब, ये तीनों जो है वो स्टेज पर आ जाएं। इनके वालिद उम्रे से तशरीफ़ ले आए हुए हैं जनाब मोहम्मद अफजल साहब, वो अपने बेटे की जगह खुद अपनी बेटी का इनाम हासिल करेंगे मोमिना मैमूना अफजल सिद्दीक़ा का। तो तीनों हजरात स्टेज पर आ जाइए और अपना इनाम हासिल कीजिए। जल्दी कर लीजिए, जल्दी फारिग कर। हाफिज इकबाल साहब, मास्टर लियाकत अली साहब और मोहतरम मोहम्मद अफजल साहब, तीनों हजरात फारिग हो जाएंगे। जल्दी दे दीजिए। इसके बाद मोमिना रोजिया कौसर सिद्दीक़ा के दादा हाजी मंसूर साहब, मोमिना सबा रियाज सिद्दीक़ा के नाना मोहम्मद असलम साहब, मोमिना फौजिया माहिर सिद्दीक़ा के वालिद तशरीफ़ रखेंगे यहीं पे खड़े हाजी मोहम्मद बशीर साहब। इन तीनों से गुजारिश है, मंडी से तशरीफ़ लाए हैं मोहतरम मोहम्मद फरीद साहब SDO, उनसे भी गुजारिश है कि आप भी इनाम देने के लिए स्टेज पर तशरीफ़ लाएं। मोमिना रोजिया कौसर सिद्दीक़ा के दादा हाजी मंजूर अहमद साहब, मोमिना सबा रियाज सिद्दीक़ा के नाना मोहम्मद असलम साहब, मोमिना फौजिया माहिर सिद्दीक़ा के वालिद हाजी मोहम्मद बशीर साहब, ये अपनी बेटियों का और अपनी पोती का इनाम हासिल करें। जज़ाकुमुल्लाह, जज़ाकुमुल्लाह। तशरीफ़ ले चलेंगे। हमारे असातिज़ा किराम को और मुलाजिमीन को इनाम देने का सिलसिला बाकी है, ये मुकम्मल करके इंशाअल्लाह फिर दुआ का सिलसिला होगा। हाफिज़ अब्दुल रहमान साहब, मौलाना मुख्तार अहमद कासमी साहब, मौलाना खालिद रियाज सैफी कासमी साहब, मौलाना राशिद महमूद कासमी साहब, कारी रियाज अहमद साहब, पाँचों अगर बिल्कुल करीब हों तो तशरीफ़ ले आएंगे। खुद हज़रत मुफ्ती साहब के हाथों से अपना इनाम हासिल करेंगे। हज़रत मुफ्ती अब्दुल रहीम साहब दामत बरकातुहुम। पाँचों असातिज़ा किराम एक साथ स्टेज पर आ जाइए, जल्दी जल्दी करें, वक्त बहुत कम है, जल्दी आ जाइए। उस्ताज का किरदार निराला, उस्ताज ज़माने में है पुरनूर उजाला।
اسلام میں استاذ کا کردار حضرت کو دیتے انعام مہمانوں کو دیتے ہیں. زمانے میں پر نور اجالا. پانچوں اساتذہ احترام اسٹیج پہ آ جائیں. استاذ کا کردار نرالا. استاذ زمانے میں پر نور اجالا. قرآن کی تعلیم کے اسرار جزاکم اللہ. سکھائے. آتے جائیے آگے. پانچ ساتھی جلدی آ جائیے. 5 ساتھی ایک ساتھ تیار رہیں. قاری محمد شفیق صاحب، حافظ عبد الرحمن صاحب، قاری یاسین احمد صاحب، مولانا شکیل احمد صاحب قاسمی. ابھی آپ رک جائیے. آپ کا عمرہ ٹکٹ ہے تو اسی موقع پر ایک ساتھ آئیے گا، آنے میں دقت ہوگی. حافظ سہیل تجمل بلالی، جلدی آ جائیے، جلدی آ جائیے. اسلام میں استاذ کا کردار جلدی لاتے جائیں. نرالا. استاذ زمانے میں ہے پر نور اجالا. اسلام میں استاذ کا کردار نرالا. استاذ زمانے میں ہے پر نور اجالا. جزاکم اللہ، جزاکم اللہ، جزاکم اللہ، جزاکم اللہ. نرالا. استاذ زمانے میں ہے پر نور اجالا. قرآن کی تعلیم کے انجینئر ارشاد اعظم صاحب اسٹیج پر آ جائیں اگر نزدیک ہوں. تجمل حسین شاہین صاحب، محمد عرفان تانترے صاحب، محمد اقبال صاحب، افراز احمد طباخ، محمد یوسف طباخ، روہل طباخ، مبین تجمل، ساجد علی اکاؤنٹنٹ، محمد عارف میر. قریب ہوں تو آ جائیں، نہیں تو اجازت دے دیں. انشاءاللہ پھر جو ہے وہ بعد میں انعام دے دیں گے کیونکہ یہ سب خدمت میں ہیں. تو اس اعتبار سے حضرت ان کا ایک ساتھ یہاں حاضر ہونا مشکل ہے. تو جو حاضر ہیں وہ اپنا انعام بعد میں لے لیجئے گا. میں اس موقع پر حضرت کے ساتھ اقبال صاحب کو روک دو. میں حضرت مفتی صاحب کے ساتھ حضرت مولانا عبداللہ صاحب سے انتہائی ادب کے ساتھ گزارش کروں گا کہ ہماری 4 بچیاں ہیں جنہیں اعزازی عمرہ ٹکٹ دیا جا رہا ہے. سب سے پہلے عالمہ سائمہ معروف مہنڈر کے والد حاجی معروف صاحب مہنڈر فوراً اسٹیج پر آ جائیں. وقت کو ضائع نہ کریں، اسٹیج پر آ جائیے فوراً اور اپنی بیٹی کا عمرہ ٹکٹ حاصل کریں. آپ سب حضرات ماشاءاللہ تبارک اللہ کہیں. ماشاءاللہ تبارک اللہ. مدینہ اللہ ہو کر دیکھ تو سونا محمد ہو در دیکھ تو. عالمہ آسیہ انجم صدیقہ، ان کے والد ہیں ڈرائیور سفیر حسین صاحب ڈنگلا. یہ اسٹیج پر آئیں اور اپنی بیٹی کا عمرہ ٹکٹ حاصل کریں. عالمہ آسیہ انجم صدیقہ کے والد ہیں ڈرائیور سفیر حسین صاحب صدیقہ. اپنی بیٹی کا عمرہ ٹکٹ حاصل کریں. آپ سب حضرات عمرہ ٹکٹ لیتے ہوئے ماشاءاللہ تبارک اللہ کہیں. نام اللہ ہو کر دیکھ تو سونا محمد ہو. جزاکم اللہ. عالمہ سائمہ کوثر صدیقہ دختر حاجی فیض اکبر صاحب سیڑھی چوہانہ، یہ تشریف لے آئیں اور اپنی بیٹی عالمہ سائمہ کوثر صدیقہ کا عمرہ ٹکٹ حاصل کریں. آپ حضرات ماشاءاللہ تبارک اللہ کہتے رہیں. جلدی آ جائیں. نام اللہ ہو کر دیکھ تو سونا محمد ہو در دیکھ تو. عالمہ ماریہ اشرف صدیقہ دختر حاجی محمد اشرف صاحب بہن حاجی محمد اشرف صاحب سے گزارش ہے کہ آپ بھی اسٹیج پر تشریف لائیں اور اپنی بیٹی کا اعزازی عمرہ ٹکٹ حاصل کریں. آپ کے ورد زباں رہے. ماشاءاللہ تبارک اللہ. جلدی آ جائیں. مدینہ اللہ ہو کر دیکھ تو. اس کے بعد میں ادارے کے ایک استاذ اور ایک ملازم مولانا شکیل احمد صاحب قاسمی
استاد جامعہ امام انور سے گزارش کروں گا آپ اٹھا کے لے آئیے عمرہ ٹکٹ حاصل کریں گے. ان کے والد ہیں حضرت مولانا محمد اکبر صاحب قاسمی, دروے صفت عالم ہے. اللہ نے بڑی صلاحیتوں سے نوازا ہے. میں چاہوں گا کہ اپنے بیٹے کے ساتھ وہ بھی اسٹیج پر تشریف لائیں. یہ جسم کے ضرور معذور ہیں لیکن علم میں بہت آگے ہیں. دعا فرمائیں کہ اللہ تعالی ان کے لیے بھی عمرے پر جانا آسان فرمائے. مولانا محمد اکبر صاحب تشریف لے آئیں. بڑے جذباتی لمحات ہوتے ہیں. جامعہ کے استاد ہیں مولانا شکیل احمد صاحب قاسمی, اسٹیج پر تشریف لائیں. جو دل کی تمنا ہے تیری نعت لکھوں, تیرے حضور میں پہنچے میں ایسی بات لکھوں. اٹھا لیجیے مولانا کو. اس کے بعد میں ادارے میں گیٹ کے اوپر ہر وقت نگرانی کرنے والے, چوکسی برتنے والے, ایک بہترین فرما بردار ملازم محترم محمد اقبال صاحب سے گزارش کروں گا. شروع سے جب یہ چھتیں نہیں تھی, بغیر چھتوں کے یہاں کی زمین پر سو کر یہاں کے میٹیریل کی حفاظت کرنے والے محترم محمد اقبال صاحب بھی اپنے مہمانان گرامی قدر کے ہاتھوں عمرہ ٹکٹ حاصل کریں. آپ سب محمد اقبال صاحب کے لیے ماشاء اللہ تبارک اللہ کے ہیں. یہ الحمدللہ جو تعمیری کام ادارے کا شروع ہوا تو یہ حضرت تقریباً جو ہے جون کے مہینے میں شروع ہوا. تو ہمارے ادارے میں جو اس ادارے کے ناظم تعمیرات ہیں جنہوں نے دن رات ایک کر کے اس ادارے کے اس تعمیری سلسلے کو یہاں تک پہنچایا. مجھے تو سن 2017 میں جا کر پتہ چلا کہ ایک مرلے میں 272 اسکوائر فٹ ہوتے ہیں. انہیں ایک ایک باریکی کا الحمدللہ پتہ ہے. محترم جناب الحاج منیر حسین صاحب جامعہ کے ناظم تعمیرات اور خزانچی ہیں, ریٹائرڈ رینج آفیسر, اپنا عمرہ ٹکٹ حاصل کریں گے. تعمیرات کے کام کو بڑی قربانیوں کے ساتھ حضرت نے دیکھا ہے. اور میرے والد نسبتی بھی ہیں حضرت مولانا غلام قادر صاحب سے ان کی 81 اور 82 میں دوستی ہوئی تو ہمارے گھروں کے اندر روشنی کا چراغ جلا ہے. تو الحمدللہ جامعہ کے اس زمانے کے رکن شورا رہ چکے ہیں. آج الحمدللہ جامعہ میں ناظم تعمیرات اور خزانچی کے عہدوں پر ہیں. اپنا عمرہ ٹکٹ حاصل کریں گے اور شال لے کر ان کی جو ہے وہ ردائے تکریم کے ساتھ ردا پوشی بھی کی جائے گی. وائٹ کلر کی شال لے کر آئیں گے. جلدی اب ہم بالکل قریب پہنچ گئے ہیں مجلس کو اختتام پذیر کرنے کے. محترم الحاج منیر حسین صاحب. تمنا ہے میرے مولا گیا ہے مصطفیٰ دیکھو, میں کعبے کا حسین منظر, میں کعبے کا ہے میرے مولا. تمنا ہے میرے مولا گیا ہے مصطفیٰ دیکھو. میں اس موقع کے اوپر ادارے میں ناظم تعمیرات کے ساتھ ساتھ جو پورا کنٹریکٹر کا اور ٹھیکیداری کی حضرت ذمہ داری نبھا رہے ہیں ٹھیکیدار الحاج محمد فرید قریشی صاحب, بہت بڑی قربانی ہے. میری توقع سے پہلے یہ ضرور ہے کہ ریسورسز کریٹ کیے جاتے ہیں لیکن ان حضرات نے دن رات ایک کر کے تعمیری سلسلے کو یہاں تک پہنچایا ہے. میں اس موقع کے اوپر یہ ذمہ داری سمجھتا ہوں محترم الحاج محمد فرید قریشی صاحب کو انعام کے طور پر عمرہ ٹکٹ دیا جا رہا ہے. آپ سبھی حضرات ماشاء اللہ تبارک اللہ کے ہیں. محمد فرید صاحب کی حوصلہ افزائی فرمائیں گے.
تشریف رکھیں گے جزاکم اللہ. یہ ہمارا انعامی سلسلہ اب اپنے اختتام کو پہنچا ہے. میں ایک مرتبہ پھر آپ کی آمین سننا چاہتا ہوں کہ جن حضرات نے ان کے لیے تعاون کیا ہے ان سب کے لیے دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ ان کے تعاون کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت سے مالا مال فرمائے. اس موقع کے اوپر جن حضرات نے آپ کے لیے کھانے کا نظم کیا ہے، میری آپ سے یہ گزارش رہے گی کہ آپ میں سے کوئی ساتھی بغیر کھانا کھانے نہ جائے. کھانا کھا کر اطمینان کے ساتھ جہاں آپ تشریف فرما ہیں یہی دعا کے بعد نماز ہوگی، اور نماز کے فوراً بعد انشاءاللہ جہاں آپ بیٹھے ہوئے ہیں یہی آمنے سامنے ہو جائیں گے. جن اساتذہ کرام کی حلقہ نمبر 1 سے لے کر حلقہ نمبر 5 تک ڈیوٹیاں لگی ہوئی ہیں، وہ اپنی پوری 14 15 17 رکنی ٹیم کے ساتھ دسترخوان، پانی اور اسی طریقے سے کھانے کے جتنے بھگونے ہیں بالترتیب لا کر جو ہے وہ ہمارے مہمانان گرامی قدر کو کھانا پہنچائیں گے. کم سے کم 3000 افراد کے لیے کھانے کا نظم کیا گیا ہے، تو پھر جلدی کس بات کی ہے؟ اطمینان سے سب کے لیے الحمدللہ کھانا ہے، آپ اطمینان سے کھا کے جائیے. میں اس موقع پر محترم عادل بھائی چھیپا احمد آباد، مصطفیٰ کمال صدیقی صاحب مینیجنگ ڈائریکٹر پار اسکوائر کمپنی حیدرآباد، محمد یوسف میر صاحب چیئرمین ہوٹل اسپائس 6 بنجارہ ہلز، سجاد احمد خان صاحب سابق ڈپٹی کمشنر پنچ، اور سید مغفور بخاری صاحب کا دل کی عطا گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ جنہوں نے آپ سب کے لیے کھانے کا نظم کیا ہے. میری آپ سے اخیر میں پھر یہ گزارش رہے گی کہ ہم آپ کا شایان شان اکرام نہیں کر پائے. ہم جانتے ہیں کہ آپ اس سے بڑے اکرام کے مستحق ہیں، لیکن جو ما حضرہ ہوگا اسے تناول فرمائیے. حضرات علماء کرام ادارے کے جیلانی ہال میں تشریف لے چلیں گے نماز کے بعد. اکثر حضرات کو معلوم بھی ہے، اساتذہ کرام رہبری فرمائیں گے، اور مہمان محترم نماز کے معان بعد انشاءاللہ جامعہ کے دفتر اہتمام میں تشریف لے چلیں گے. اب اس مجلس کو ہم الوداع کہہ رہے ہیں، اس امید کے ساتھ کہ حیات باقی، حالات سازگار رہے تو آئندہ انشاءاللہ مسجد کے افتتاح کے موقع پر اور پھر اسی سالانہ اجلاس کے موقع پر ہم انشاءاللہ پھر سے جمع ہوں گے. میں اخیر میں اس موقع پر حضرت مفتی عبد الرحیم صاحب ناڈا صورتی مدذلہ کو ردائے تکریم اور یادگاری مومنٹو پیش کرنے کے لیے حضرت مولانا منیر صاحب، حضرت مولانا عبداللہ صاحب، حضرت مولانا ڈاکٹر محمد شریف صاحب سے گزارش کروں گا کہ ہمارے مہمان محترم کی بھی اخیر کے اندر حوصلہ افزائی فرمائیں گے. حضرت سے گزارش ہے اور تینوں مہمانوں سے کہ یہ بھی تشریف لائیں گے. جزاک اللہ. حضرت مفتی عبد الرحیم صاحب تشریف لائیں گے. بدر منیر ہے یہ، روشن دماغ ہے یہ، روشن ضمیر ہے یہ، ان کی وفائیں دونوں لے پیاری، کر آئیے، ان دونوں. کی ادائیں پیاری، ان کی صدائیں پیاری، ان کی دعائیں پیاری ہیں. خوش نصیب لوگ وہ ہیں، خوش نصیب لوگ وہ جن کو نصیب ہو صحبت اللہ والوں کی، صحبت اللہ والوں کی. اللہ سے ملوا جاتی ہے صحبت اللہ والوں کی، اپنا رنگ دکھا جاتی ہے صحبت اللہ والوں کی. جزاکم اللہ، جزاکم اللہ. حضرت تشریف رکھیں گے. آپ سب سے میری گزارش ہے اور اپنی ماؤں اور بہنوں سے بھی گزارش ہے کہ وہ بھی اب دعا میں شامل ہوں گی. اطمینان کے ساتھ اپنی جگہ تشریف رکھیں. حضرت والا مختصر اور جامع دعا فرمائیں گے، پھر انشاءاللہ جو ہے وہ نماز عشاء ہوگی اور اس کے بعد انشاءاللہ کھانے کا نظم ہوگا. سال گزشتہ ہمارے ادارے میں الحمدللہ صرف آدھا بھگونا بچا تھا. میں نے اعلان بھی کیا تھا کہ بہت سے احباب اس سے 1 سال پہلے جلد بازی میں بغیر کھانے کے تشریف لے گئے تھے. جب کھانا بنایا گیا ہے
تو آپ اطمینان سے کھانا کھا کے تشریف لے جائیں گے، اور اس کے بعد انشاءاللہ رات لمبی ہے، اطمینان سے اپنے اپنے گھروں کو پہنچیں گے۔ جو حضرات ادارے میں رکنا چاہتے ہیں ان کے لیے ادارے میں رکنے کا نظم ہے۔ جزاکم اللہ۔ تو میں اس موقع کے اوپر، یہ مجلس اب الوداعی مجلس ہے، میں اس موقع پر حضرت کا، اپنے علماء کرام کا، مہمانان گرامی قدر کا اور آپ سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ اپنا قیمتی وقت نکال کر یہاں تشریف لائے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کی آمد کو قبول فرمائے۔ 1 منٹ کا وقفہ دیا جائے گا، تب تک آپ دوزانوں متوجہ ہو جائیں، حضرت والا انشاءاللہ دعا فرمائیں گے۔ شریف پڑھ لیں۔ یہ تصور کریں کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں، میرا رب میری ایک ایک بات کو سن رہا ہے اور قبول کر رہا ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک، اللہم لک الحمد کلہ و لک الشکر کلہ و الیک یرجع الامر کلہ، نحن نستغفرک و نتوب الیک ونصلی علی رسولہ النبی الکریم۔ اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دیجیے، ہمارے قصور اور کوتاہیوں کو درگزر فرما دیجیے۔ مولا کریم اگر کسی دنیا دار کی اتنی غداری اور بے وفائی کی ہوتی، ہمارے ساتھ کیا ظلم کرتا، ہمارے ساتھ کیا برتاؤ کرتا۔ مولا کریم آپ نے بڑا کرم کا معاملہ فرمایا، اتنی ساری نافرمانیوں کے باوجود آپ نے ہمارا سانس نہیں روکا، آپ نے ہماری آنکھوں کی بینائی نہیں چھینی، آپ نے ہمارے کانوں کی سنوائی نہیں چھینی۔ مولا کریم آپ کو آپ کی رحیمی شان کا واسطہ، آپ کو آپ کی کریمی شان کا واسطہ، ہم کو، ہمارے اہل و عیال کو، پوری امت مسلمہ کو معاف فرما دیجیے۔ مولا کریم رات کا ایک حصہ گزر چکا اور ختم بخاری کا موقع، حفظ قرآن کی تکمیل کا موقع، دعاؤں کی قبولیت کا سنا۔ مولا کریم ہم سب کے سب بھیکاری آپ کے دروازے پر کھڑے ہیں، رحمت والا دروازہ کھول دیجیے۔ مولا کریم بہت بے چین ہیں، ہمارے دل کتنے غموں سے بھرے ہوئے، ہمارے ذہن کتنی الجھنوں سے بھرے ہوئے۔ مولا کریم رحمت والا دروازہ کھول دیجیے۔ مولا کریم اگر آپ نے یہ دروازہ نہ کھولا، آپ جانتے ہیں کہ لوگ ہمارے ساتھ کیسا سلوک کر رہے ہیں۔ مولا کریم ہمارے اوپر ظلم ڈھائے جائیں گے، زمین باوجود کشادہ ہونے کے ہم پر تنگ کر دی جائے گی۔ مولا کریم باوجود گھر میں غذا موجود ہونے کے ہم اس کو کھانے پر طاقت اور قدرت نہیں رکھیں گے۔ مولا کریم آپ معاف فرما دیجئے۔ اس میں علماء بھی ہیں، حفاظ کرام بھی ہیں، معصوم بچے بھی ہیں، آپ کے محبوب اور مقبول بندے بھی ہیں۔ مولا کریم ان میں سے کسی کے بھی جو آپ کو مقبول ہو، اس کے صدقے طفیل رحمت والا دروازہ کھول دیجیے۔ مولا کریم آپ جن کاموں سے راضی ہوتے ہیں ان کاموں کو کرنے والا بنا دیجیے، آپ جن کاموں سے ناراض ہوتے ہیں ان کاموں سے بچنے والا بنا دیجیے۔ مولا کریم پیارے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے طریقوں کی محبت اور غیروں کے طریقوں کی نفرت ہمارے اہل و عیال کے دلوں میں اتار دیجیے۔ مولا کریم کل قیامت کے دن پیارے آقا کا اور ہمارا آمنا سامنا ہوگا، میرے آقا کہیں گے زبان سے تو میرا امتی ہونے کا دعویٰ کرتا تھا، لیکن تیرے عمل تو میرے مخالف تھے۔ مولا کریم
ہم سب کو پیارے آقا کا سچا پکا وفادار امتی بنا دیجیے۔ مولا کریم پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے قلب مبارک کو ہماری طرف سے راضی اور خوش کر دیجیے۔ مولا کریم اگر ساری دنیا کا خزانہ مل جائے اور تیرا نبی ناراض ہو جائے ہمارا بیڑا غرق ہو جائے گا۔ مولا کریم پیارے محبوب کے قلب مبارک کو ہماری طرف سے راضی اور خوش کر دیجئے۔ مولا کریم بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ کلیہ نصیب فرما دیجئے۔ مقروضوں کے قرضوں کی غیر سے ادائیگی کی شکلیں اور صورتیں پیدا فرما دیجئے۔ قید و بند میں محبوسوں کو رہائی نصیب فرما دیجئے۔ مقدمات میں ماخوذوں کو برات نصیب فرما دیجئے۔ مولا کریم جو جس پریشانی میں گرفتار ہے اس کو نجات عطا فرما دیجئے۔ مولا کریم ہم میں سے کسی کو معلوم نہیں کس کی زندگی کا سورج غروب ہونے والا ہے۔ مولا کریم نہ معلوم کھانے تک بھی جا سکتے ہیں یا نہیں جا سکتے۔ مولا کریم موت سے پہلے آپ ہم سے راضی ہو جائیے۔ ہم سب کو سچی اور پکی توبہ کی توفیق عطا فرما دیجئے۔ مولا کریم ہمارے دل کتنے غمگین آپ جانتے ہیں۔ ہم میں سے کتنوں نے اپنے بھائیوں کا جنازہ اٹھایا ہوگا، کتنوں نے اپنی بہنوں کا جنازہ اٹھایا ہوگا، کتنوں نے اپنے بیوی کا جنازہ اٹھایا ہوگا، کتنوں نے اپنے جوان بیٹے کا جنازہ اٹھایا ہوگا۔ مولا کریم ہمارے دل بڑے بے چین ہیں۔ اگر آپ نے رحمت والا ہاتھ نہ رکھا ہم ویسے ہی برباد ہو جائیں گے۔ مولا کریم اس مجلس کی جو خصوصیت ہے اس کا واسطہ دے کر آپ سے درخواست کرتے ہیں کہ اس پورے مجمع پر اپنا رحمت والا ہاتھ رکھ دیجیے۔ مولا کریم ایک نظر رحمت والی کر دیجیے، ایک نظر رحمت والی کر دیجیے۔ مولا کریم ہمارے بچوں کو آپ اپنی شان ربوبیت سے تربیت فرما کر برے اخلاق، بری عادتوں، بری صحبتوں، برے ماحول کے برے اثرات سے حفاظت فرما لیجیے۔ مولا کریم بچوں کو اپنے ماں باپ کا، آپ کا اور آپ کے نبی کی اطاعت کے ساتھ ماں باپ کا مطیع اور فرما بردار بنا کر ماں باپ کی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچا دیجیے۔ مولا کریم جب ماں جیسی دولت اور باپ جیسی دولت دنیا سے رخصت ہوتی ہے اس وقت بچے کو پتہ چلتا ہے ماں کیا تھی، باپ کیا تھا۔ مولا کریم جیسا کہ حضرت شیخ سعدی علیہ الرحمہ نے لکھا کہ جب ماں دنیا سے جاتی ہے اور ماں کے بدن سے کپڑوں کو کاٹ کر نکالا جاتا ہے، زیورات کو اتارا جاتا ہے، اگر ماں کو بولنے کی زبان دی جائے تو ماں اپنے بچوں سے یہ کہتی ہے، او پیارے بچے تم جانتے تھے مجھے یہ کپڑا کتنا پسند تھا، یہ زیورات کتنے پسند تھے، لیکن آج میرے بدن سے اس کو جدا کیے جا رہے ہیں۔ او پیارے بچوں تم بھی اس سے دل مت لگانا، ایک دن تم سے یہ بھی جدا کر دیے جائیں گے۔ ماں کو جب نہلانے کے لیے لٹایا جاتا ہے ماں کے بدن پر گرم گرم پانی ڈالا جاتا ہے، اگر ماں کو بولنے کی زبان دی جائے تو ماں یہ کہتی ہے، او پیارے بچے تجھ کو معلوم بھی ہے یہ پانی کتنا گرم ہے، تو جب چھوٹا تھا اور میں تجھے نہلاتی تھی تو پانی میں پہلے خود ہاتھ ڈالا کرتی تھی کہ زیادہ گرم تو نہیں، میرے بچے کی چمڑی تو نہیں جل جائے گی، ٹھنڈا تو نہیں، کہیں میرے بچے کو سردی تو نہیں ہو جائے گی۔ او پیارے بچوں تم کو معلوم بھی ہے کہ موت کے جھٹکے سے میرا پورا بدن زخمی ہو چکا، ایک دن تم کو بھی اسی تختے پر لٹایا جائے گا اور اسی طریقے سے تمہارے بدن پر بھی پانی ڈالا جائے گا۔ ماں کو جب کفن پہنا کر آخری وقت جب چہرہ بند کرنے کا وقت ہوتا ہے ماں کو بولنے کی زبان دی جائے تو ماں یوں کہتی ہے، او پیارے بچوں یہ ممتا بھرا چہرہ آخری مرتبہ دیکھ لو، اب یہ چہرہ تم کو قیامت تک نظر نہیں آئے گا۔ جب ماں کے جنازے کو گھر سے باہر نکالا جاتا ہے ماں یہ کہتی ہے، او پیارے بچوں مجھے اس گھر سے نکالا جا رہا ہے، یاد رکھنا تم کو بھی ایک دن اسی گھر سے نکالا جائے گا۔ مولا کریم جن بچوں نے حفظ قرآن کی تکمیل کی اور حفظ قرآن کی تکمیل پر آپ نے جو وعدے اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے کہلوائے ان وعدوں کو ان بچوں کے والیوں کے حق میں، ان کے والدین کے حق میں، ان کے اساتذہ کے حق میں اور ان کے معین اور مددگار کے حق میں اس کو قبول فرما لیجئے۔ مولا کریم جس طرح سے آپ نے ان بچوں کو کے دلوں کو قرآنی الفاظوں سے مزین فرمایا، قرآنی علوم اور معارف سے بھی ان کو مالا مال فرما دیجئے۔
مولا کریم جنہوں نے اپنے بچوں کو حفظ قرآن میں لگا رکھا ہے عافیت کے ساتھ تکمیل تک پہنچا دیجئے۔ مولا کریم جن بچیوں نے تعلیمی نصاب کو مکمل کیا اور بخاری شریف کا آج آخری درس سنایا، مولا کریم ہماری ایک ایک بچی کو دین کی داعیہ بنا دیجئے، متقیوں کی امام بنا دیجئے۔ مولا کریم پوری زندگی میں ان کو کوئی تکلیف نہ ہے، ان پر کوئی پریشانی نہ ہے۔ مولا کریم آپ کے رحمت والے سائے تلے ان کو ہمیشہ رکھنا، ان کے والدین کو، ان کے مربیوں کو، ان کے اساتذاؤں کو، مولا کریم سب کو دنیا اور آخرت میں بہتر سے بہتر بدلہ عطا فرما دیجئے۔ ہمارے بچے اور بچیوں نے جو یہاں مستند علم حاصل کیا، اسی مستند علم کو دوسروں تک پہنچانے کا ان کو ذریعہ بنا دیجئے۔ مولا کریم مدرسے کو دین دگنی رات چگنی ترقیوں سے مالا مال فرما دیجئے۔ خصوصاً ذمہ دار مولانا شہزاد صاحب جو متحرک صبح سے شام تک اپنے مدرسے کی فکر میں، مولا کریم ان کی عمروں میں برکت عطا فرما کر ان کا سایہ ہم پر تا دیر قائم فرما دیجئے۔ مدرسے کے حق میں انہوں نے جتنی خدمتیں کی سب کو قبول فرما لیجئے، اور جتنی جائز اور نیک تمنائیں آگے کے مراحل کے لیے ہیں وہ سب بھی ان کے لیے آسان فرما دیجئے۔ مولا کریم ہمارے مدرسے کے ایک ایک بچے اور بچیوں کو رات کو رونے والا بنا دیجئے، آخری رات کی نمازوں کی لذتیں عطا فرما دیجئے۔ مولا کریم جب یہ ہمارا بچہ اور ہماری یہ طالبہ یہ کہے یا اللہ، اے اللہ ہمارے بچے کی زبان کی لاج رکھ لینا، اے اللہ ہمارے بچوں کی زبان کی لاج رکھ لینا، آپ کے خزانوں سے لینے والا بنا دینا، مخلوق کا محتاج اور دست نگر ان کو نہ بنانا۔ مولا کریم اس پورے علاقے میں علم نبوت کے حاصل کرنے کا ایک سلسلہ جو قائم ہوا، مولا کریم اس میں مزید ترقی عطا فرما دیجئے، تعلیمی اور تربیتی لائن سے زیادہ اس کو آگے بڑھا دیجئے۔ مولا کریم جتنے عزائم ہیں تمام عزائم کو عافیت کے ساتھ تکمیل تک پہنچا دیجئے۔ مولا کریم مجھ جیسے گنہگار کا جو اکرام کیا میں اس لائق نہیں تھا، مولا کریم آپ اپنی سایہ نشان ان کو بہتر سے بہتر بدلہ عطا فرما دیجئے۔ مولا کریم جن محسنین نے ہماری خدمتیں کی، جس لائن سے ہماری مددیں کی، سب کو دنیا اور آخرت میں بہتر بدلہ عطا فرما دیجئے، اور جتنے فتین قسم کے لوگ جو ہمارے پیچھے پڑے ہوئے ہیں ہم سب کو آپ کے حوالے کرتے ہیں، آپ بہترین بدلہ لینے والے ہیں۔ مولا کریم اس مجلس میں حاضر ہر ایک کی جائز اور نیک تمنا کو پورا فرما دیجئے۔ مولا کریم جو مانگا وہ بھی عطا فرما دیجئے، جو رہ گیا وہ بھی عطا فرما دیجئے، اپنی سایہ نشان عطا فرما دیجئے۔ مولا کریم ہم سب کو بھی حرمین شریفین کی بار بار مقبول حاضری نصیب فرما دیجئے۔ مولا کریم گنہگار ہیں لیکن آپ کے دروازے سے ہم کو محروم نہ کرنا، ہم کو شقی نہ کرنا۔ مولا کریم سال بھر کے ستائے ہوئے آپ کے گھر کا گلاب پکڑ کر روتے ہیں، ہماری آپ سنتے ہیں اور ہماری مددیں کرتے ہیں۔ مولا کریم ہم کو آپ کے گھر کی حاضری سے ہم کو اور ہمارے اہل و عیال کو کبھی محروم نہ فرمانا۔ پیارے آقا کے روزے پر حاضری ہوتی ہے، جیسا کہ حدیث شریف میں فرمایا من زار قبری، جس نے میرے قبر کی زیارت کی گویا اس نے میری حیات میں میری زیارت کی۔ مولا کریم یہ شرف سے ہم کو ہماری نسلوں کو محروم نہ فرمائے۔ مولا کریم قرآن کریم کے ختم پر اور بخاری شریف کے ختم پر دعائیں قبول ہوتی۔ مولا کریم ہماری چھوٹی سی درخواست ہے کہ ہمارا جب بھی دنیا سے جانے کا وقت آئے مدینۃ المنورہ کی موت نصیب فرما دیجیے، پیارے آقا کے قدموں میں سلانے کا فیصلہ فرما دیجیے، تاکہ کل قیامت کے دن میرے نبی کھڑے ہوں، ہمارا داخلہ بھی ان کے ساتھ جنت میں ہو جائے۔ مولا کریم ہم سب کو بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخلہ نصیب فرما دیجیے۔ ہمارے جتنے بھائی بہنیں امت مسلمہ مرحومہ کی مغفرت فرما کر جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام نصیب فرما دیجئے، اپنے قرب و جوار میں جگہ نصیب فرما دیجئے۔ ہمارے جتنے اکابرین مشائخ علماء حقہ جو بیمار ہیں سب کو شفائے کاملہ عاجلہ کلیہ نصیب فرما دیجئے۔ خصوصاً میرے پیر و مرشد حضرت مفتی احمد صاحب خانپوری دامت برکاتہم کو
خوب صحت عطا فرما دیجیے۔ اے اللہ، یہ آپ کے محبوب اور مقبول بندے راتوں کو اٹھ کر آپ کے سامنے روتے ہیں، جن کی دعاؤں کے صدقے طفیل آج ہم بچے ہوئے ہیں۔ مولا کریم ان کا سایہ ہم پر قادر قائم فرما دیجیے۔ مولا کریم آج تک آپ سے مانگ کر کبھی محروم نہیں ہوئے، ابھی بھی اور آئندہ بھی محروم نہ فرمائی۔ اللہم انا نسألک من خیر ما سألک منہ نبیک محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ونعوذ بک من شر ما استعاذ منہ نبیک محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین۔ جزاکم اللہ۔ سبھی حضرات سے گزارش ہے کہ سب باوضو بھی ہیں تو اپنی ترتیب سے صفوں میں رہیں گے اور